ایز تعلیم وید آوارہ، منکر از فیض بخش ہموارہ، آن قدیرے کہ نیست زو چارہ، نزد تو عاجز است و ناکارہ۔ بشنوی گر بود بحق روئے، شور قالو بلا زہر سوئے، آن کے بازات او بقا و حیات، چون نباشد بدیع ما ذات۔ ناتوانی است طور مخلوقات، کہ خدا این چنی بود ہے ہاتھ۔ کہ پسندد خرد کے رب قدیر، ناتواں باشد و ضعیف و حقیر۔ نظر کن بشان ربانی، داوری ہا مکن بنادانی۔ اینچ دین است و اینچ آئین است، کہ خدا ناتوان و مسکین است۔ گر بدین دین و کیش ہستی شاد، مایہ عمر را دہی برباد۔ ترجمہ: اے کہ تو وید کی تعلیم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہے اور دائمی فیض رساں خدا کا منکر ہے، وہ قادر جس کے سوا کسی کا گزارا نہیں ہے، تیرے نزدیک عاجز اور ناکارہ ہے۔ اگر تیرا منہ خدا کی طرف ہو تو ضرور ہر طرف سے قالو بلا کا شور سنے گا۔ وہ کہ جس کی ذات سے ہر بقا اور زندگی وابستہ ہے، وہ ذات ہماری خالق کیوں نہیں ہو سکتی؟ کمزوری تو مخلوقات کا حصہ ہے، مگر خدا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ افسوس! عقل کب پسند کرتی ہے کہ قادر خدا کمزور، ضعیف اور حقیر ہو؟ خدا تعالیٰ کی شان پر غور کر اور نادانی کی وجہ سے جھگڑا نہ کر۔ یہ کون سا دین ہے اور یہ کیسا قانون ہے کہ خدا بھی کمزور اور بے کس ہے؟ اگر تو اس دین و مذہب پر خوش ہے تو اپنی عمر بھر کی کمائی کو برباد کر رہا ہے۔ قولہ: مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آریہ سماج والوں کے اعتقاد کی روح سے مکتی شدہ شخص مکتی خانے سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آریہ سماج کے اصولوں کے موافق کوئی مکتی خانہ علیحدہ عمارت نہیں۔ اقولو: سبحان اللہ! کیا عمدہ جواب ہے۔ اعتراض تو یہ تھا کہ روحوں کو انادی اور قدیم اور پرمیشر کی طرح واجب الوجود اور غیر مخلوق ماننے سے پرمیشر ایسا کمزور اور مجبور ٹھہر جاتا ہے کہ وہ کسی طرح روحوں کو دائمی نجات دینے پر قادر نہیں ہو سکتا، وہ ارادہ بھی کرے، کیونکہ دائمی نجات دینے سے اس کی خدائی کا سلسلہ دور ہوتا ہے۔ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مکتی خانہ کوئی علیحدہ عمارت نہیں جس سے نکالا جائے۔ ناظرین سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا جواب ہے جس حالت میں آریوں کا بالاتفاق یہ اصول ہے کہ ہمیشہ کے لیے کسی کی مکتی نہیں ہو سکتی، کوئی اوتار ہو یا رشی ہو یا منی ہو، بلکہ کچھ مدت تک نجات دے کر پھر اس دار النجات سے دار التناسخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور مختلف جونوں میں گردش کرتے کرتے کیڑے مکوڑوں تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو پھر کیا یہ اصول ماسٹر صاحب پجاد نہیں، یا دانستہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اور اگر ماسٹر صاحب کو لفظی نزاع کے طور پر یہ اعتراض ہے کہ مکتی خانے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، کیا کوئی اینٹوں یا پتھروں کی دان عمارت ہے جس کو خانہ کہنا چاہیے، تو ہمیں صرف ماسٹر صاحب کے اعتقاد پر افسوس نہ ہوگا بلکہ ان کی علمیت و محاورہ دانی پر بھی سخت افسوس ہوگا۔ کیا ماسٹر صاحب نہیں جانتے کہ تمام الفاظ تحقیقی طور پر ہی مستعمل نہیں ہوا کرتے، بلکہ مجازات و استعارات بھی استعمال میں آتے ہیں؟ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بوتل شربت کی پی لی یا ایک رکیبی چاولوں کی کھا لی، تو کیا ماسٹر صاحب اس سے یہ سمجھیں گے کہ اس نے بوتل اور رکیبی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا ہے؟ اسی طرح خانہ یا دار کا لفظ کئی محلوں اور موقعوں پر بولا جاتا ہے، اور ہر جگہ اینٹوں یا پتھروں کی عمارات مراد نہیں ہوتی۔ سو جس حالت میں آریوں کے نزدیک دنیا دار التناسخ ہے، تو کیا بیجا ہوا اگر بمقابل اس کے دوسرے جہان کا نام دار النجات یعنی مکتی خانہ رکھا گیا؟ اگر اب بھی ماسٹر صاحب کے دل کو کوئی وہم پکڑتا ہو تو کسی اپنے زیرک بھائی بند کو پوچھ کر دیکھ لینے۔ قولہ: مرزا صاحب اپنا اعتقاد یاد کریں کہ انہوں نے مانا ہوا ہے کہ انسان بعد مرنے کے نجات پا کر ایک مکان بہشت میں رہے گا، جہاں عمدہ باغ خدا نے لگایا ہوا ہے، اچھی اچھی عورتیں یا حوریں موجود ہیں، نہریں شراب وغیرہ کی جاری ہیں،
غرض نجات کی حالت میں بھی دنیاوی سامان موجود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بلکہ وہاں وہ باتیں بھی موجود ہوں گی جو یہاں ممنوع ہیں، مثلا شراب اور بہت سی عورتیں، مگر ایسا نہیں، بلکہ نجات شدہ لوگ بڑے آنند اور خود مختاری کی حالت میں رہیں گے۔ اقولو، اے ماسٹر صاحب، آپ یہ بے اصل باتیں منہ سے نکالتے ہوئے کچھ شرم تو کریں، اتنا جھوٹ کیوں کر ہضم ہوگا؟ بھلا جب حسب اصول آپ کے نجات یافتہ لوگ ایک مدت مقررہ کے بعد مکتی خانے سے کان پکڑ کر باہر نکال دیے جائیں گے اور ان کے رونے چلانے پر کچھ رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بڑی سختی سے خلاف مرضی ان کے حکم اخراج عمل میں آئے گا، اور بڑی ذلت اور رسوائی سے بقول شخص سے کہ پا بدست دیگرے دست بدست دیگرے مکتی خانے سے باہر پھینکے جائیں گے، تو کیا اس وقت ان کے لیے وہ سرگ نرگ کا نمونہ بلکہ اس سے بدتر نہیں ہو جائے گا؟ تو پھر اس مجبورانہ مصیبت کے وقت خود مختاری کہاں رہے گی اور آنند کیسا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ نجات شدہ لوگ بڑی خوشی اور آنند میں رہیں گے، افسوس ہے آپ کی سمجھ پر۔ کیا ایسے مقام میں بھی کوئی کامل خوشی میسر آ سکتی ہے جس میں نکالے جانے اور پھر دوہرے مرتبہ کروڑ ہا برسوں کی مصیبتوں کا دغدغہ درپیش ہے، اور ہر دم یہی فکر جان کو کھا رہا ہے کہ اب تھوڑے عرصے کے بعد بے شمار ذلتوں اور رسوائیوں کا منہ دیکھنا ہوگا، پھر کیڑے مکوڑے کتے بلے بننا ہوگا، پھر ایک گناہ کے بدلے میں لاکھوں جونیں بھگتنی ہوں گی، اور زمانہ دراز اور مدت غیر معین تک دکھوں دردوں کو اٹھانا ہوگا؟ کیا جس کو اس قدر یقینی اور قطعی طور پر غم درپیش ہے، اور غم بھی کیسا غم کہ لا علاج، وہ بھی خوش رہ سکتا ہے؟ سو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جس مکتی خانے کا وید نے ذکر کیا ہے وہ بڑی آنند اور خود مختاری اور خوشی کی جگہ ہے؟ آپ کے مکتی خانے سے خدا کی پناہ، اگر ایسا ہی پرمیشر اور ایسا ہی اس کا مکتی خانہ ہے تو پھر بدقسمت زاہدوں عابدوں کے لیے اس جگہ بھی رونا اور اس جگہ بھی رونا ہی ہوگا۔ رہا آپ کا یہ اعتراض کہ مسلمانوں کی بہشت میں دنیاوی نعمتیں بھی موجود ہوں گی، تو یہ کچھ اعتراض کی بات نہیں، بلکہ اس سے تو آپ کو اور آپ کے پرمیشر کو بہت شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے خداوند قادر اور غنی مطلق نے تو دائمی اور جاویدانی طور پر سب کچھ اپنے بے انتہا خزانوں سے عالم آخرت میں قرآن شریف پر ایمان لانے والوں کو عطا کیا ہے، اور روحانی اور جسمانی دونوں طور کی نعمتیں مرحمت فرمائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے سچے پرستار اس دنیا میں صرف روح ہی سے اس کی بندگی اور اطاعت نہیں کرتے، بلکہ روح اور جسم دونوں سے کرتے ہیں، اور خلقت انسانی کا کمال صرف روح ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ روح اور جسم دونوں کے امتزاج و اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے فرما برداروں کو سعادت تامہ تک پہنچانے کے لیے اور ان کو پورا پورا اجر دینے کے لیے نجات جاویدانی کی لذات کو دو قسم پر مشتمل کیا، اپنے محبوبانہ دیدار کی لذتیں بھی دیں اور اپنی دوسری نعمتیں بھی بارش کی طرح ان پر برسائیں۔ غرض وہ کام کر دکھلایا جو اس قادر عظیم الشان کی قدرتوں اور عظمتوں اور بے انتہا رحمتوں کے لائق ہے، لیکن آپ کا پرمیشر تو مفلس اور دیوالیہ ہی نکلا، اور اپنی عاجزی اور درویشی اور مفلسی اور ناطاقتی اور بے اختیاری کے باعث سے آپ لوگوں کو کسی ٹھکانے نہ لگا سکا اور نہ کوئی مستقل خوشی پہنچا سکا، غرض کچھ بھی نہ کر سکا، نہ روحانی نعمتیں ہمیشہ کے لیے دے سکا، نہ جسمانی، اور دونوں طور سے آپ کو ناکام اور نامراد اور محروم اور بے نصیب رکھا، اور جس کے لیے مرتے تھے اور جان نثاری کرتے تھے وہ ایسا نامنصف اور بے سمجھ اور مورخ اور بے خبر نکلا کہ اس نے تمہاری روحانی اور بدنی مشقتوں کا کچھ بھی قدر نہ کیا، اور اپنی الٹی سمجھ سے عاشقانہ وفاداریوں اور جان نثاریوں کو چند روزہ مزدوری خیال کر لیا۔ کیا ایسے بخیل اور ناطاقت اور بے سمجھ پرمیشر سے محبتیں بڑھ سکتی ہیں، اور صفائی کامل سے کوئی دل رجوع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کی قدرت اور سخاوت اور قدر شناسی کی حقیقت کھلنے سے جب تپ کرنے والوں کی روحیں بہت ہی افسوسناک اور نادم ہوں گی کہ اگر یہی پرمیشر اور یہی اس کی مکتی تھی تو ہم خواہ مخواہ کی ٹکریں کیوں ماریں، اور مکتی خانے سے نکالے جانے کے وقت ضرور مضمون اس شعر کا رو رو کر پڑھتے ہوں گے، اب تو کچھ سمجھ کے جان تجھ پہ کریں گے قربان، ہم تو اس روز کو پچھتاتے ہیں جب دل ہی دیا۔ تو خدائی کے کام وہ ہیں نہ یہ، اور چارہ سازی اور بندہ نوازی اس کو کہتے ہیں نہ اس کو۔
ببی تفاوت را از کجاست تا بکجا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وید کی روح سے اس ناکارہ اور ناقص مکتی کا ملنا بھی آپ لوگوں کے لیے محال ہے، اور آپ کے پرمیشر نے محض ٹالنے کی غرض سے مکتی کے ملنے میں ایسی دشواریاں ڈال دی ہیں جو ممکن ہی نہیں کہ آپ لوگ ان سے مخلصی پا سکیں۔ بھلا جب ایک گناہ کے لیے 1,00,000 اور کئی ہزار جون کی سزا ٹھہری، اور ایک طرفت العین یعنی ایک پلکارا بھی خدا تعالی سے غافل ہونا گناہ ٹھہرا، تو پھر مکتی پانے کی کون سی راہ باقی رہی؟ سو اگر آپ لوگ حقیقت حال کو سوچیں تو اپنی نا امیدی کی حالت کو دیکھ کر ماتم کریں اور سوگ میں بیٹھیں، کیونکہ پرمیشر نے تو ایک طرح سے مکتی دینے سے آپ لوگوں کو جواب دے دیا ہے، کیونکہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ کیا اس زندگی موجودہ میں کوئی شخص آپ لوگوں میں سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور نہ کبھی جھوٹ زبان پر آیا، اور نہ کبھی کسی کو زبان یا ہاتھ یا آنکھ وغیرہ سے ستایا، اور نہ کبھی مال ناجائز کھایا، اور نہ کبھی ایک سیکنڈ بھی اپنے پرمیشر کو بلایا، اور نہ کسی اور قسم کا گناہ یا بد خیال دل میں آیا؟ میں جانتا ہوں کہ ایسا دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں، تو پھر کسی آئندہ جون کا بھی اسی پر قیاس کر لیجئے، کیونکہ اس دار الغفلت دنیا میں گناہ انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہے، اور جیسے فطرتی خواص اس موجودہ زندگی میں آپ سے الگ نہیں ہو سکے، ایسا ہی کسی آئندہ جون میں دنیا میں آ کر ان فطرتی خواص کا بکلی دور ہو جانا ممتنع اور محال ہے۔ بعض موٹی سمجھ کے آدمی جن کو بباعث اپنی نادانی اور نقصان علمی کے گناہ کی فلسفی معلوم نہیں، وہ شاید بوجہ اپنے کمال درجے کی سادہ لوہی کے ایسا خیال کرتے ہوں گے کہ گویا گناہ انہی 2-4 باتوں کا نام ہے کہ انسان ارتکاب زنا یا خون یا شہادت دروغی پر دلیری کرے، یا کسی جگہ سیندا لگاوے، یا کسی کی گانٹھ کتر لے، اور پھر جب ان چند معدود اور مشہور جرائم کو چھوڑ دے تو پھر گناہ سے بکلی پاک اور صفا ہو گیا، اور اپنے پرمیشر کو کہہ سکتا ہے کہ اب تیرے حقوق سب میں نے ادا کر دیے، اور جو کچھ کرنا میرے پر واجب تھا سب کچھ میں کر گزرا۔ لیکن در حقیقت یہ خیال سراسر غلط بلکہ بھاری گناہ ہے، جو انسان اپنے تئیں بے گناہ اور خدا تعالیٰ کے سارے حقوق کو ادا کرنے والا خیال کر لے۔ اسی وجہ سے راست بازوں اور مقدسوں نے طریق تواضع اور فروتنی اور استغفار کو لازم پکڑا، اور کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بکلی نیک اور بے گناہ ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اے نیک استاد، تو آپ نے یہ پیارا اور دلکش جواب دیا کہ میں نیک نہیں ہوں، یعنی ایک گناہ گار آدمی ہوں، مجھے تو کیوں نیک کہتا ہے؟ سبحان اللہ، معرفت الہی انہی پاک لوگوں کے حصے میں آئی تھی جنہوں نے کیسے ہی تقدس کی حالت میں بھی اپنے تئیں بے گناہ اور نیک نہیں سمجھا، اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ اپنے تئیں بے گناہ خیال کیا جائے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گناہ انسان کی سرشت کو ایک لازم غیر منفک ہے جس کا تدارک صرف رحمت اور مغفرت الہی کر سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز۔ اور اگر خدا تعالی ہر یک گناہ پر سزا دینے لگے اور استغفار اور توبہ قبول نہ ہو اور فضل شامل حال نہ ہو تو بندہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ مثلا اگر یہ سزا ہندوؤں کے اصول کے طور پر دی جائے، یعنی جونوں میں ڈالا جائے، تو اگر ہندوؤں کا پرمیشر قطع نظر 1,00,000 جون کے ایک گناہ کے عوض میں صرف 1 جون کی سزا پر ہی کفایت کرے، تب بھی اس بے انتہا سلسلے کا انقطاع محال ہے، چہ جائے کہ ایک گناہ کے بدلے میں 2,00,000 کے قریب جون بھگتنی پڑے، اور پھر اس گناہ سے فراغت ہو کر دوسرے گناہ کی سزا نئے سرے سے شروع ہو، اور ایک طرف بندہ سزائیں پاتا جائے اور ایک طرف نئے گناہ جو اس کی فطرت کو لگے ہوئے ہیں اور ہر دم اور ہر لحظہ اس سے صادر ہو رہے ہیں، انبار کے انبار جمع ہوتے جائیں۔ بس جب کہ حقیقت گناہ یہ ہے اور اس سے مخلصی پانا عند العقل محال ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر مکتی پانا اسی بات پر موقوف ہے کہ کسی قسم کا گناہ باقی نہ رہے اور کسی نوع سے خطا صادر نہ ہو سکے، تو آریوں کے مکتی پانے کے کوئی لچھن نظر نہیں آتے، اور فرض کے طور پر اگر مان بھی لیں کہ کوئی آریہ ان سب شرائط کو پورا کر کے کسی زمانے میں مکتی پا جائے گا، تو پھر بھی مکتی پانا نہ پانا اس کا برابر ہوگا، کیونکہ صرف تھوڑے عرصے تک مکتی خانے میں پتھر کی طرح پڑا رہے گا، اور پھر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، پرمیشر اپنی تلون مزاجی سے اس پر ناحق ناراض ہو کر سخت ذلیل اور رسوا کر کے اس کو باہر نکال دے گا۔
اور چوروں کی طرح ہاتھوں میں اس کے مجبوری کی ہتھکڑی ہوگی اور پاؤں میں روک کا زنجیر اور گردن میں پرمیشر کی خفگی کا ایک بڑا لمبا رسہ ہوگا۔ اور پھر اس نیک وقت کو خواہ وہ اوتار ہو یا کوئی ایسا رشی ہو جس پر کوئی وید اترا ہے، یا کوئی دوسرا رکھی، منی یا بھگت، غرض کوئی ہو، اس کو کھینچتے کھینچتے دنیا کے اسی گڑھے میں الٹا کر پھینک دیں گے، جس سے وہ بیچارہ کروڑوں برس بلکہ ہزاروں ارب تک جان مار کر اور رو پیٹ کر اتفاقاً نکل آیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا پرمیشر ہے، اور یہ اس کی مکتی ہے، اور یہ اس کا انعام و اکرام ہے، اور یہ اس کا ابتدا و انجام ہے۔ سو ایسے پرمیشر کو دور سے ہی سلام ہے۔ ایسے پرمیشر کے یہ شعر مطابق حال ہے: با دوستاں چے کر دی کہ کنی بے دیگراں ہم، حقا کے واجب آمد سے تو احتراز کردن۔ یعنی تو نے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، جو تو غیروں کے ساتھ بھی وہی کرے گا، تیرے سے احتراز کرنا ہی واجب ہے۔ اور اگر ماسٹر صاحب کا اعتراض سے یہ مطلب ہے کہ اسلامی بہشت میں صرف دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، وصال الہی اور روحانی لذات کا کہیں ذکر نہیں، تو ہم اس جھگڑے کے فیصلہ کرنے کے لیے یہ عمدہ طریق سمجھتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کسی اخبار کے ذریعے سے پختہ طور پر ہم کو یہ اطلاع دیں کہ ہاں میری یہی رائے ہے کہ قرآن شریف میں وصال الہی اور لذات روحانی کا کہیں ذکر نہیں، مگر وید میں ایسا بہت کچھ ذکر ہے۔ تو اس صورت میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ صرف 3 یا 4 ہفتے تک ایک مستقل رسالہ اسی بارے میں بغرض مقابلہ وید و قرآن تیار کر کے جہاں تک ہو سکے بہت جلد چھپوا دیں گے، اور 100 روپیہ بطور انعام ایک نامی اور فاضل برہمو صاحب کے پاس، جو آریوں کے بھائی بند ہے، امانت رکھ دیں گے۔ پھر اگر ماسٹر صاحب بپابندی اپنے چاروں ویدوں کی سنگتا کے، جن کو وہ الہامی سمجھتے ہیں، روحانی لذات اور وصال ربانی کے بارے میں جو نجات یابوں کو حاصل ہوگا، قرآن شریف کا مقابلہ کر کے دکھلاویں، اور وہ برہمو صاحب اس کی تائید اور تصدیق کریں، تو وہ 100 روپیہ ماسٹر صاحب کا ہوگا، ورنہ بجائے اس 100 روپیہ کے ہم ماسٹر صاحب سے کچھ نہیں مانگتے، صرف یہی شرط کرتے ہیں کہ مغلوب ہونے کی حالت میں ایسے وید سے جو بارہا انہیں ندامت دلاتا ہے، دست بردار ہو کر اسلام کی سچی راہ کو اختیار کر لیں۔ یار غالب شو کہ تا غالب شوی، یعنی فتح یاب کے دوست بن جاؤ تاکہ تم بھی فتح پاؤ۔ اور اگر ماسٹر صاحب اس رسالے کی اشاعت کے بعد 1 ماہ تک خاموش رہے اور ایسا مضمون کسی اخبار میں اور نہ اپنے کسی رسالے میں شائع کیا، تو اے ناظرین آپ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ بھاگ گئے۔ رہا یہ اعتراض کہ شراب جو دنیا میں بھی ممنوعات اور محرمات میں سے ہے، وہ کیوں کر بہشت میں روا ہو جائے گی، اس کا جواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے کہ بہشتی شراب کو اس دنیا کی فساد انگیز شرابوں سے کچھ مناسبت نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا الدہر 22۔ پھر فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ سورہ دہر آیت 6-7۔ یعنی جو لوگ بہشت میں داخل ہوں گے ان کا خدا ان کو ایک ایسی پاک شراب پلائے گا جو ان کو کامل طور پر پاک کر دے گی۔ نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے، یعنی ان کے دل وہ شراب پی کر غیر کی محبت سے بکلی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ کافوری شراب ایک چشمہ ہے جس کو اسی دنیا میں خدا کے بندے پینا شروع کرتے ہیں۔ وہ اس چشمے کو ایسا رواں کر دیتے ہیں کہ نہایت آسانی سے بہنے لگتا ہے اور وسیع اور فراخ نہریں ہو جاتی ہیں، یعنی ریاضات عشقیہ سے سب روکیں ان کی دور ہو جاتی ہیں، اور نشیب و فراز بشریت کا صاف اور ہموار ہو جاتا ہے، اور جناب الہی کی طرف انقطاع کلی میسر آ کر معارف الہیہ میں وسعت تامہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَقَاسِم مِّن مَّعِینٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الواقعہ 19-20۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما الواقعہ 26-27۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ القیامہ 23-24۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا بنی اسرائیل 73۔
اور شراب صافی کے پیالے جو آب زلال کی طرح مصفہ ہوں گے بہشتیوں کو دیے جائیں گے۔ وہ شراب ان سب عیبوں سے پاک ہوگی کہ درد سر پیدا کرے یا بے ہوشی اور بدمستی اس سے طاری ہو۔ بہشت میں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے میں نہیں آئے گی اور نہ کوئی گناہ کی بات سنی جائے گی، بلکہ ہر طرف سلام سلام جو رحمت اور محبت اور خوشی کی نشانی ہے سننے میں آئے گا۔ اس دن مومنوں کے منہ تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھوں سے بھی گیا گزرا۔ اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ وہ بہشتی شراب دنیا کی شرابوں سے کچھ مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنی تمام صفات میں ان شرابوں سے مباین اور مخالف ہے، اور کسی جگہ قرآن شریف میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ دنیاوی شرابوں کی طرح انگور سے یا قند سیاہ سے اور کیکر کے چھلکوں سے یا ایسا ہی کسی اور دنیاوی مادے سے بنائی جائے گی، بلکہ بار بار کلام الہی میں یہی بیان ہوا ہے کہ اصل تخم اس شراب کا محبت اور معرفت الہی ہے، جس کو دنیا سے ہی بندہ مومن ساتھ لے جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ وہ روحانی امر کیوں کر شراب کے طور پر نظر آ جائے گا، یہ خدا تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو عارفوں پر مکاشفات کے ذریعے سے کھلتا ہے، اور عقل مند لوگ دوسری علامات و آثار سے اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ روحانی امور کا جسمانی طور پر متمثل ہو جانا کئی مقامات قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تسبیح اور تقدیس الہی کی باتیں پھلدار درختوں کی طرح متمثل ہوں گی، اور نیک اعمال پاک اور صاف نہروں کی طرح دکھلائی دیں گے۔ اسی کی طرف دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ ابراہیم 25-26۔ یعنی پاک کلمات پاک درختوں سے مشابہت رکھتے ہیں جن کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں اور ہمیشہ اور ہر وقت تر و تازہ پھل دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے امور ایمانیہ کو باغات سے تشبیہ دی ہے، اور اعمال صالحہ کو نہروں سے جو اس باغ کے نیچے بہتی ہیں اور اس کی جڑوں کو پانی پہنچا کر اس کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن شریف میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جب عارف لوگ بہشت میں کسی قسم کی لذت حصی طور پر پائیں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ یہ لذات انہی روحانی لذات سے مشابہ ہیں جن کو ہم دنیا میں عشق اور محبت الہی کی وجہ سے پاتے تھے۔ ایسے ہی قرآن شریف میں 20 مقامات میں اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ عالم آخرت میں جو جسمانی طور پر لذات بہشتیوں کو دی جائیں گی، حقیقت میں وہ سب روحانی لذات کی اضلال و آثار ہوں گے۔ اگر وہ سب مقامات قرآنی بحوالہ آیات اس جگہ لکھے جائیں تو اس رسالے میں بہت سا طول ہو جائے گا، تو ہم جیسا کہ وعدہ کر چکے ہیں ماسٹر مرلی دھر صاحب کی درخواست سے یہ سب امور مفصل طور پر کسی الگ رسالے میں تحریر کریں گے، اور واضح رہے کہ لذات روحانی کا جسمانی طور پر متمثل ہونا جو بہشت کی نسبت بیان کیا گیا ہے کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کو جدید اور دور از فہم خیال کیا جائے۔ دیکھنا چاہیے کہ عالم رویا یعنی عالم خواب میں بھی جو اس دوسرے عالم سے بشدت مشابہ ہے، گویا اس کی دوسری شاخ ہے، کیسے امور معقولہ محسوس طور پر مشہود ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک عقل مند انسان اپنے ذاتی تجربے سے عالم رویا میں معقولات کا محسوسات کے پیرائے میں متمثل ہونا بخوبی جانتا ہوگا۔ بارہا ہم تم اپنے سرور اور خوشی کی حالت میں جو ایک روحانی امر ہے عالم رویا میں ایک نہایت سرسبز باغ دیکھتے ہیں جس میں ہم سیر کر رہے ہیں، یا عمدہ میووں کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کو ہم کھا رہے ہیں، سو حقیقت میں یہ وہی روحانی خوشی اور راحت ہوتی ہے جو جسمانی طور پر ہم کو نظر آ جاتی ہے۔ ایسا ہی کبھی غم کی حالت سانپ یا بچھو یا سائقہ یا کسی درندے یا زلزلے کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، یا ناقص اور مکروہ چیزوں کی صورت میں جیسے پیاز یا مولیاں یا مرچیں یا بدبودار چیزیں یا نجاست آمیز کیچڑ وغیرہ کے رنگ میں نمودار ہوتی ہیں۔ غرض یہ بات محققین اور مجربین کے مشاہدات کثیرہ متواترہ سے ثابت ہو چکی ہے، جس سے فلسفیوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے کہ عالم رویا اور عالم آخرت مرایا متقابلہ کی طرح واقع ہیں۔ جو کچھ فطرت اور قدرت الہی نے عالم خواب میں خواص عجیبہ رکھے ہیں، اور جس عجیب طور سے روحانی امور محسوس و مشہود طور پر اس عالم میں دکھائی دیتے ہیں، بعینہ ہی یہی حال عالم آخرت کا ہے، یا یوں کہو کہ عالم خواب
عالم آخرت کے لیے اس شخصی آئینے کی طرح ہے جو ہو بہو فوٹوگراف اتار دکھائے، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت اور خواب دو حقیقی بہنیں ہیں جن کا حلیہ اور شکل اور لوازم اور خواص قریب قریب ہیں، اور اگر ہم اسی زندگی دنیا میں عالم آخرت کے کچھ اسرار بغیر ذریعہ الہام اور وحی کے دریافت کر سکتے ہیں تو بس یہی ایک ذریعہ عالم رویا کا ہے۔ سو دانش مندوں کو چاہیے کہ اگر اس عالم کی کیفیت کچھ دریافت کرنا چاہیں تو عالم رویا پر بہت غور اور توجہ کریں، کیونکہ جن عجائبات سے یہ عالم رویا بھرا ہوا ہے اسی قسم کے عجائبات عالم آخرت میں بھی ہیں، اور جس طور کی یہ خاص تبدیل وقوع میں آ کر عالم رویا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں یہ عجائبات کھلتے ہیں، عالم آخرت میں بھی اسی کے مشابہ تبدیل ہے۔ تو جب کہ خدائے تعالیٰ کا قانون قدرت عالم رویا میں یہی ہے کہ وہ روحانیات کو جسمانیات سے متمثل کرتا ہے اور معقولات کو محسوسات کا لباس پہناتا ہے، تو وہی قانون قدرت دوسرے عالم میں بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ خیال آریوں کا کہ عالم آخرت میں صرف روح اکیلی رہ جائے گی اور اس کے ساتھ جسم نہیں ہوگا اور لذتیں بھی صرف روحانی اور معقولی طور پر ہوں گی، یہ سراسر تحکم ہے۔ یہ بات نہایت صاف اور بدیہی ثبوت ہے کہ انسان ترقیات غیر متناہیہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ذریعہ ان ترقیات کا اس کی وہ جسمی ترکیب ہے جس کو قادر مطلق نے ایسی حکمت کاملہ سے صورت پذیر کیا کہ تکمیل نفس ناطقہ انسان کے لیے عجیب آثار اس سے مترتب ہوئے۔ گویا حکیم مطلق نے روح انسان کو اپنے مراتب عالیہ تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری سیڑھی عطا کر دی۔ سو جیسا کہ یہ ظاہر ہے کہ ان مراتب عالیہ کی کوئی انتہا نہیں، ایسا ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سیڑھی کی بھی ہمیشہ کے لیے ضرورت ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکے کہ وہ ذریعہ ترقیات جس کی ہمیشہ کے لیے روح کو ضرورت ہو اس سے الگ کیا جائے۔ ما سوا اس کے ترقیات تو ایک طرف رہیں، علوم حاصل کردہ بھی بغیر شمول جسم کے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے معوف ہونے کے ساتھ ہی انسانیت کے افعال میں فتور پڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر سر پر کوئی چوٹ لگ جائے تو جس مقام پر اس چوٹ کا صدمہ پہنچے اس مقام کی دماغی قوت ساتھ ہی خلل پذیر یا معطل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ پس جب کہ صدور افعال انسانیت کے لیے جسم کی صحت و درستی نہایت ضروری ہے اور جسمی اختلال کو روحانی اختلال لازم پڑا ہوا ہے، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہماری روح بغیر شمول جسم کے انسانی لوازم اور کمالات اور حفظ کمالات کا مظہر و مصدر نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں صریح دیکھتے ہیں کہ جسم کے آفت زدہ ہونے سے روحانی کاروبار میں ابتری واقع ہو جاتی ہے۔ مجانین یعنی سودائیوں اور پاگلوں کی جب جسمی حالت درست نہیں رہتی اور دماغی اعتدال میں کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے تو مجرد روح کے ہونے سے افعال انسانیت ہرگز ان سے صادر نہیں ہو سکتے۔ بعض آدمیوں کو دماغی فتوروں سے اس قدر متاثر دیکھا گیا ہے کہ تمام علوم یک دفعہ ان کو بھول گئے ہیں، یہاں تک کہ اپنا نام بھی یاد نہیں رہا، اور بار بار دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے۔ اب جب کہ ایک تھوڑے سے جسمی خلل سے انسانی افعال میں اس قدر آفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم کس طور سے یقین کر لیں اور کون سی دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے جس سے ہم اس بات کے باور کرنے کے لیے بکلی تیار ہو جائیں کہ جب روح جسم سے قطعی طور پر الگ ہو جائے گی تب اس مفارقت تامہ سے کوئی ضرر انسانی کمالات کے عائد حال نہیں ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ ضرور ہوگا۔ تجارب طبی ہمارے لیے دلیل کافی ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اختلال جسمانی اختلال روحانی کا موجب ہے، اور جسمانی صحت یا مرض کو روحانی صلاح یا فساد پر ایک قوی اثر ہے۔ اب جو شخص اس بدیہی دلیل کے برخلاف رائے رکھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسانیت کاملہ کے خواص بلا ترکیب جسم جیسا کہ چاہیے کہ مجرد روح سے صادر ہو سکتے ہیں، تو بار ثبوت اسی کی گردن پر ہے جس سے وہ کبھی سبک دوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ محققین کے تجارب اس بات کی تائید میں انتہا تک پہنچ گئے ہیں
کہ صدور افعال کاملہ انسانیت کے لیے ترکب جسم مع روح ضروری ہے، اور جب جسم آیا تو جسمانی لوازم بھی ساتھ آئیں گے۔ ہاں، چونکہ وہ بہشتی جسم ایک لطیف اور نورانی بدن ہوگا، اس لیے اس کے لوازم بھی لطیف اور نورانی ہی ہوں گے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ قریب بقیاس اور قانون قدرت کے موافق اور دلائل طبیعہ اور طبیہ سے تائید یافتہ اور ثابت شدہ وہ بہشت ہے جس کو قرآن شریف نے نہایت پاکیزگی سے بیان کیا ہے اور براہین شافیہ سے اس کا ثبوت دیا ہے، یا وہ وہمی اور خلاف قیاس اور منحوس مکتی خانہ جس کا وید میں ذکر ہے، یعنی یہ کہ مجرد روحیں پتھر کی طرح پڑی رہیں گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکتی خانے سے باہر نکالی جائیں گی۔ کیا انسان کی انتہائی سعادت یہی ہے کہ وہ مجرد روح رہ کر ان بابرکت اور نہایت مفید حواس کو کھو بیٹھے جو اس کی غیر متناہی ترقیات کا موجب ہیں؟ اور پھر اس پر بھی کفایت نہیں، بلکہ مصیبت پر مصیبت یہ کہ انجام کار مکتی خانے سے ذلیل کر کے نکالا جائے۔ انصاف کرنا چاہیے کہ کیا ایسی نامعقول مکتی پر کوئی فلسفی برہان قائم ہو سکتی ہے، اور کیا اس جہان میں اور اس زندگی میں کوئی شافی دلیل ہم کو اس بات پر مل سکتی ہے کہ افعال کاملہ انسانیت جو قوائے ظاہری و باطنی سے وابستہ اور دماغی حواسوں سے ظہور پذیر ہیں وہ مجرد روح سے صادر ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی عاریہ کے نزدیک کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہے جس سے یہ ثبوت مل سکے تو کس وقت کے لیے مخفی رکھی ہے؟ واجب و لازم ہے کہ پیش کریں، خاص کر ماسٹر مرلی دھر صاحب جو وید کے غائب درجے کے ثنا خواں ہیں اور بقول شخص سے کہ دیکھا نہ بھالا صدقے گئی خالہ، پہلے اس سے کہ ویدوں کی حقیقت معلوم کریں یوں ہی وید وید کر رہے ہیں۔ ان پر تو فرض ہے کہ ضرور اس جگہ وید کا فلسفہ پیش کریں تا وید کی ڈوبتی ہوئی کشتی کا کوئی گوشہ باقی رہ جائے۔ ندارت کسے باتو نا گفتکار ولیکن چو گفتی دلیلش بیار، یعنی اگر تم نہ بولتے تو تمہیں کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن اب جب تم بول پڑے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ قولہ، مرزا صاحب اپنے اعتراض کی تفصیل اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر تمام ارواح کو اور ایسا ہی اجزائے صغار اجسام کو قدیم اور انادی اور غیر مخلوق مانا جائے تو اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ من جملہ ان کے ایک تو یہ کہ خدائے تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس حالت میں ارواح یعنی جیو خود بخود موجود ہیں اور ایسا ہی اجزائے صغار بھی خود بخود ہیں، تو پھر صرف جوڑنے جاڑنے سے ضرورت سانے کی ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک دہریہ بھی خدائے تعالیٰ کا منکر ہے عذر پیش کر سکتا ہے کہ جس حالت میں تم نے دو چیزوں کا خود بخود ہونا بغیر ایجاد پرمیشر کے آپ ہی مان لیا ہے، تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے کہ جوڑنے جاڑنے کے لیے پرمیشر کی حاجت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو نہ تو روح کی ہی کیفیت معلوم ہے کہ وہ کیا ہے اور نہ مادے کی ہی کیفیت کہ وہ کیا چیز ہے۔ اقولو، واہ کیا عمدہ جواب دیا ہے! اگر ماسٹر صاحب کسی عدالت کے جج ہوں تو خوب ہی پربہار فیصلہ لکھیں۔ ماسٹر صاحب کی عقل عجیب کے نزدیک جو لوگ خداوند ذوالجلال قادر مطلق کو جمیع عالم کا ثانی سمجھتے ہیں اور ہر یک فیض کا مبدا اور ہر یک وجود کا موجد و قیوم اور ہر یک سلسلے کا منتہا اسی کو قرار دیتے ہیں اور بغیر اس کے ظاہر کرنے کے کسی چیز کا ظہور خود بخود نہیں مانتے اور بغیر اس کے پیدا کرنے کے کسی چیز کا اپنے آپ ہی پیدا ہو جانا تسلیم نہیں کرتے، بلکہ سب چیزوں کا مبدا و مرجع اسی کو جانتے ہیں اور جمیع اجزائے عالم کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی ایجاد سے موجود اور اسی کے سہارے سے قائم اور اسی کے رشحات فیض سے پرورش یاب ہے۔ ان کو نہ روح کی کچھ کیفیت معلوم ہے نہ مادے کی، بلکہ بقول ماسٹر صاحب یہ معرفت روح اور مادے کی انہی لوگوں کے حصے میں آ گئی ہے کہ جو اپنی روحوں اور اپنے جسمی مادے کو خدائے تعالیٰ کی طرح غیر مخلوق اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا خیال کرتے ہیں۔ اے لالا صاحب، اگر آپ غیر مخلوق ہو کر اپنے پرمیشر سے مساوی ہیں تو پھر اپنی خدائی کچھ دکھلائیے یا اپنی روح کے غیر متناہی زمانوں کی کوئی کہانی ہی سنائیے، ورنہ اگر میرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے تو پھر اس فضول گوئی کا ثبوت کیا ہوا؟ ہم نہیں جانتے
کہ یہ گیان آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اگر وید کی یہی تعلیم ہے تو پھر منادی کیوں نہیں کرا دیتے کہ آریوں کا پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ افسوس آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ خدا ایسا چاہیے جو اپنی خدائی کے کام چلانے میں کسی غیر کے اتفاقی وجود کا محتاج نہ ہو، بلکہ جن چیزوں پر وہ خدائی کرتا ہو وہ سب اسی کے ہاتھ سے نکلی ہوں۔ ہائے تم پر افسوس، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کے مقابل پر کروڑ ہا وجود خود بخود چلے آتے ہیں وہ کاہے کا خدا ہے، اور کون سی خدائی اس میں ہے؟ اے نادانوں اور سمجھ کے ناقصو، خدا کی کامل اور پوری خوبی کس بات میں ہے؟ آیا اس میں کہ وہ اپنی قدرت سے کچھ نہ کر سکے اور اس کی خدائی دوسروں کے سہارے چلتی ہو، یا اس بات میں کہ وہ سب کچھ کرتا ہو اور اس کی خدائی اس کی غیر متناہی طاقتوں سے چلتی ہو؟ ذرا اکیلے بیٹھ کر سوچو، اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے خالص فکر کو اس کے گہراؤں تک لے جاؤ کہ خدا کی ضرورتیں کہاں سے اور کہاں تک ہیں۔ بعض آریہ سماج والے ارواح کے غیر مخلوق اور اپنے وجود کے آپ خدا ہونے کے بارے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ارواح کسی وقت معدوم تھیں اور پھر خدائے تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئیں تو گویا نیست سے ہست ہو گیا، اور نیستی سے ہستی ہونا ایسی دور از فہم بات ہے کہ کوئی عقل مند اس کو نہیں مانے گا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یوں تو فاسد اور ناقص عقل کے مارے ہوئے خدائے تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، لیکن جس شخص کی عقل سلیم ہے اس کو تو خدائے تعالیٰ کے ماننے کے ساتھ ہی اس کی وہ تمام صفات بھی ماننی پڑیں گی جو مدار اس کی خدائی اور الوہیت کی ہیں۔ اور جو شخص خدائے تعالیٰ کی اس نہایت ضروری صفت کو مان لے گا کہ وہ قادر مطلق اور بے انتہا طاقتوں کا مالک ہے، تو پھر ہرگز اس کی قدرتوں کو اپنی عقل ناقص کے ساتھ موازنہ نہیں کرے گا، اور خدائے غیر محدود کی قادرانہ قوتوں کو کسی حد خاص میں محدود نہیں جانے گا۔ اور نیز جب ایک عقل مند دیکھے گا کہ خدائے تعالیٰ ایسا اپنی ذات میں مظہر العجائب و بلندتر از احاطہ فکر و قیاس ہے، جو بغیر اسباب آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر اسباب کانوں کے سنتا ہے اور بغیر اسباب زبان کے بولتا ہے، اور بغیر حاجت معماروں و مزدوروں و نجاروں و آلات عمارت سازی و فراہمی اینٹوں و پتھروں وغیرہ کے صرف اپنے ارادے اور حکم کے اشارے سے ایک طرفۃ العین میں زمین و آسمان بنا سکتا ہے، تو بے شک اس بات کا یقین بھی کرے گا کہ وہ قادر خدا نیستی سے ہستی بھی کر سکتا ہے۔ یہی تو خدائی ہے، اسی وجہ سے تو وہ سرب شکتیمان اور قادر مطلق اور غیر متناہی قدرتوں کا مالک کہلاتا ہے۔ اگر اس کے کام بھی انسانی کاموں کی طرح محتاج باسباب و مواد و اوقات ضروریہ ہوں تو پھر وہ کاہے کا خدا ہوا، اور اس کی خدائی کیوں کر چل سکے؟ کیا اس کے تمام کام بالاتر از عقل نہیں ہیں؟ کیا اس کی عجائب قدرتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر نظر ڈال کر عقل ناقص سے انسانی خیرہ رہ جاتی ہے؟ تو پھر کیسی جہالت ہے کہ جو بات اس کی خدائی کا مدار اور اس کی الوہیت کی حقیقت ہے اسی پر اعتراض کیا جائے۔ اگر اس قسم کے جاہلانہ وہم دل سے اٹھ نہیں سکتے تو پھر ایسے ناکارہ اور عاجز پرمیشر کو ماننا ہی کیا ضرورت ہے؟ اگر خدائے تعالیٰ کی قدرتوں کے باریک بھیدوں پر عقل انسانی محیط ہو سکتی تو گویا خدائی کی ساری کیفیت و کنہ معلوم ہو جاتی۔ اگر عقل انسانی کی نظر ناقص کسی صفت ربانی کے اول آخر پر پھر جائے تو وہ صفت محدود ہو جائے گی، اور صفت کا محدود ہونا ذات باری کے محدود ہونے کو مستلزم ہے۔ بھلا وہ خدا کیسا ہوا جس کی ساری قدرتوں پر ایک ذرہ مخلوق محیط ہو جائے؟ اور ایسا پرمیشر کس بات کا پرمیشر ہے کہ اگر وہ کسی اپنے امر متخیل کو کہے کہ ہو جا تو کچھ بھی نہ ہو؟ خدا تو اسی ذات عجیب القدرت کا نام ہے کہ جو اس کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کسی امر مقصود کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فی الفور اس کی قدرت کاملہ سے نقش وجود پکڑ جاتا ہے۔ یہ راز نہایت دقیق معرفت کا نقطہ ہے کہ سب مخلوقات کلمات الہیہ ہیں۔ عیسائیوں نے جب اپنی نادانی سے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، یعنی ان کی روح کلمہ الہی ہے جو متشکل بروح ہو گئی ہے، تو خدائے تعالیٰ نے اس کا یہ حقانی جواب دیا
کہ کوئی بھی ایسی روح نہیں جو کلمۃ اللہ نہ ہو اور مجرد الہی حکم سے نہ نکلی ہو۔ قل الروح من امر ربی، بنی اسرائیل 86۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات جو کلمات اللہ بصورت ارواح و دیگر مخلوق جلوہ گر ہو جاتی ہیں، یہ خالقیت کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے اور اسرار الہیہ میں سے ایک باریک نقطہ ہے جس کی طرف کسی انسانی عقل کو خیال نہیں آیا، اور خدائے تعالیٰ کے پاک اور کامل کلام نے اس کو اپنے الہی نور سے منکشف کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہ مانا جائے تو خدائے تعالیٰ اپنے ہی کلمے اور امر سے ارواح اور اجسام کو وجود پذیر کر لیتا ہے، تو پھر آخر یہ ماننا پڑے گا کہ جب تک باہر سے اجسام اور روحیں نہ آویں پرمیشر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کیا ایسا کم بخت پرمیشر ہو سکتا ہے کہ جو در حقیقت اپنے گھر سے تو دیوالیہ اور مفلس اور تہی دست ہے، لیکن کسی عارضی اتفاق سے اس کی خدائی کا دھندا چل رہا ہو؟ اگر پرمیشر ایسا ہی ہے تو سب امیدیں خاک میں مل گئیں، اور ایسے پرمیشر پر بھروسہ کرنا بھی بڑا معرض خطر ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ خدائے تعالیٰ کی وہی قدرت قابل تسلیم ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا نام جہالت رکھیں یا تعصب یا دیوانگی۔ اگر خدائے تعالیٰ کی قدرتوں میں یہ بھی شرط ہے کہ انسان کے اندازہ فہم سے زیادہ نہ ہوں، تو بس پھر اس کی قدرتیں ہو چکیں۔ قدرت ربانی تو اسی کا نام ہے کہ عقل انسانی اس کے اسرار تک نہ پہنچ سکے۔ اگر ہم تم الہی قدرتوں کے تمام و کمال حقیقت پر احاطہ کر سکتے ہیں تو گویا ہم نے خدا پر ہی احاطہ کر لیا۔ اے عقل کے نو خریدارو آریو، تم کیوں بے فائدہ ان مسائل کے ساتھ سر ٹکراتے ہو جو تمہارے ذہن کی رسائی سے اونچے ہیں؟ ہم اگر عقل مند ہیں تو ہماری عقل مندی یہی ہے کہ ہم خدائے تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں صرف اتنا کریں کہ کلی طور پر اس بات کو تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ آیا خدائے تعالیٰ کے ان کاموں پر نظر کر کے جو اب تک اس نے کیے ہیں اس بات کا ثبوت پایا جاتا ہے یا نہیں کہ اس کے عجائب کام اور اس کی غرائب قدرت ہماری عقول ناقصہ کے دائرے سے باہر ہیں، اور جس طور سے اس کی ربوبیت اور لا یدرک طاقت نے صرف اوقات و حاجت انصار و آلات سے غنی اور بے نیاز ہو کر یہ عالم بنا ڈالا ہے، اس طرف خیال دوڑانے سے ہماری عقلوں کے پر جلتے ہیں۔ سو ہماری دانشوری یہی ہے کہ ہم اس کلی طور کی تحقیق سے سبق حاصل کر لیں اور جزیات عالم کے ان پیچ در پیچ رازوں کو جو ہمارے اندازہ عقل اور فہم سے بالا تر ہیں حل کرنے کے لیے اپنے تئیں ناپیدا کنار سمندر میں ڈال کر ہلاک نہ کریں۔ بعض اشخاص یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر عقل ہماری اسرار قدرت کو جو ماخذ علم و حکمت ہیں سمجھ نہیں سکتی تو پھر وہ کس کام کی ہے، اور جا بجا ہم قدرت پر ہی ایمان لا کر اور فکر کو معطل چھوڑ کر علوم حکمیہ کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ان کو سمجھ کا پھیر لگا ہوا ہے۔ تقریر مذکورہ بالا سے ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بکلی تحقیق و تفتیش سے منہ پھیر کر ہر جگہ آمنا و صدقنا پر ہی کفایت کرنی چاہیے اور نظر اور فکر کو کہیں اور کسی جگہ کام میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ ہمارا مطلب و مدعا یہ ہے کہ ایسے امور کی موشگافی اور تہبینی کی امید سے اپنی عقلوں اور فکروں کو آوارہ مت کرو جو تمہاری بساط سے باہر ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بہتیرے ایسے لوگ ہیں کہ ناجائز فکروں میں پڑھ کر اپنی اس معین اور مقرر وسعت سے جو قدرت نے ان کو دے رکھی ہے باہر چلتے جاتے ہیں اور اپنی محدود عقل سے کل کائنات کے عمیق در عمیق رازوں کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ سو یہ افراط ہے، جیسے بکلی تحقیق و تفتیش سے منہ پھیر لینا تفریط ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وقصد فی مشیک، لقمان 20، یعنی اپنی چال میں توسط اختیار کر، نہ ایسا فکر کو منجمد کر لینا چاہیے کہ جو ہزارہا نکات و لطائف الہیات قابل دریافت ہیں ان کی تحصیل سے محروم رہ جائیں، اور نہ اس قدر تیزی کرنی چاہیے کہ ان فکروں میں پڑ جائیں کہ خدائے تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، اور یا اس نے اس قدر ارواح اور اجسام کس طرح بنا لیے ہیں، اور یا اس نے کیوں کر اکیلا ہونے کی حالت میں اس قدر وسیع عالم بنا ڈالا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ ارواح کا حادث اور مخلوق ہونا قرآن شریف میں بڑے بڑے قوی اور قطعی دلائل سے بیان کیا گیا ہے،
چنانچہ برعایت ایجاز و اجمال چند دلائل ان میں سے نمونے کے طور پر اس جگہ لکھے جاتے ہیں۔ اول یہ بات بوضاحت ثابت ہے کہ تمام روحیں ہمیشہ اور ہر حال میں خدائے تعالیٰ کی ماتحت اور زیر حکم ہیں، اور بجوز مخلوق ہونے کے اور کوئی وجہ موجود نہیں جس نے روحوں کو ایسے کامل طور پر خدائے تعالیٰ کی ماتحت اور زیر حکم کر دیا ہو، سو یہ روحوں کے حادث اور مخلوق ہونے پر اول دلیل ہے۔ دوم یہ بات بھی بوضاحت ثابت ہے کہ تمام روحیں خاص استعدادوں اور طاقتوں میں محدود اور محصور ہیں، جیسا کہ بنی آدم کے اختلاف روحانی حالات و استعدادات پر نظر کر کے ثابت ہوتا ہے، اور یہ تحدید ایک محدث کو چاہتی ہے جس سے ضرورت محدث کی ثابت ہو کر جو محدد ہے حدوث روحوں کا بپایہ ثبوت پہنچتا ہے۔ سوم یہ بات بھی کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ تمام روحیں عجز و احتیاج کے داغ سے آلودہ ہیں اور اپنی تکمیل اور بقا کے لیے ایک ایسی ذات کی محتاج ہیں جو کامل اور قادر اور عالم اور فیاض مطلق ہو، اور یہ امر ان کی مخلوقیت کو ثابت کرنے والا ہے۔ چہارم یہ بات بھی ایک ادنا غور کرنے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری روحیں اجمالی طور پر ان سب متفرق الہی حکمتوں اور صنعتوں پر مشتمل ہیں جو اجرام علوی و سفلی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا باعتبار اپنے جزیات مختلفہ کے عالم تفصیلی ہے اور انسان عالم اجمالی کہلاتا ہے، یا یوں کہو کہ یہ عالم صغیر اور وہ عالم کبیر ہے۔ پس جب کہ ایک جزئی عالم کے بوجہ پائے جانے پر حکمت کاموں کے ایک سانے حکیم کی صنعت کہلاتی ہے، تو خیال کرنا چاہیے کہ وہ چیز کیوں کر صنعت الہی نہ ہوگی جس کا وجود اپنے عجائبات ذاتی کے روح سے گویا تمام جزیات عالم کی عکسی تصویر ہے، اور ہر یک جزئی کے خواص عجیبہ اپنے اندر رکھتی ہے، اور حکمت بالغہ ازدی پر بوجہ اتم مشتمل ہے۔ ایسی چیز جو مظہر جمیع عجائبات صنعت الہی ہے، مصنوع اور مخلوق ہونے سے باہر نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ سب چیزوں سے اول درجے پر مصنوعیت کی مہر اپنے وجود پر رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ تر اور کامل تر صانع قدیم کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ سو اس دلیل سے روحوں کی مخلوقیت صرف نظری طور پر ثابت نہیں بلکہ در حقیقت اجلا بدیہات سے ہے۔ ما سوا اس کے دوسری چیزوں کو اپنی مخلوقیت کا علم نہیں، مگر روحیں فطرتی طور پر اپنی مخلوقیت کا علم رکھتی ہیں۔ ایک جنگلی آدمی کی روح بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتی کہ وہ خود بخود ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الست بربکم قالوا بلا، الاعراف 173۔ یعنی روحوں سے میں نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب یعنی پیدا کنندہ نہیں ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ یہ سوال و جواب حقیقت میں اس پیوند کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے قدرتی طور پر متحقق ہے، جس کی شہادت روحوں کی فطرت میں نقش کی گئی ہے۔ پنجم، جس طرح بیٹے میں باپ اور ماں کا کچھ حلیہ اور خوبو پائی جاتی ہے، اسی طرح روحیں جو خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہیں اپنے صانع کی سیرت و خصلت سے اجمالی طور پر کچھ حصہ رکھتی ہیں، اگرچہ مخلوقیت کی ظلمت و غفلت غالب ہو جانے کی وجہ سے بعض نفوس میں وہ رنگ الہی کچھ پھیکا سا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر یک روح کسی قدر وہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے، اور پھر بعض نفوس میں وہ رنگ بد استعمالی کی وجہ سے بدنما معلوم ہوتا ہے، مگر یہ اس رنگ کا قصور نہیں بلکہ طریقہ استعمال کا قصور ہے۔ انسان کی اصلی قوتوں اور طاقتوں میں سے کوئی بھی بری قوت نہیں، صرف بد استعمالی سے ایک نیک قوت بری معلوم ہونے لگتی ہے۔ اگر وہی قوت اپنے موقع پر استعمال کی جائے تو وہ سراسر نفع رساں اور خیر محض ہے، اور حقیقت میں انسان کو جس قدر قوتیں دی گئی ہیں وہ سب الہی قوتوں کے اضلال و آثار ہیں۔ جیسے بیٹے کی صورت میں کچھ باپ کے نقوش آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہماری روحوں میں اپنے رب کے نقوش اور اس کی صفات کے آثار آ گئے ہیں جن کو عارف لوگ خوب شناخت کرتے ہیں۔ اور جیسے بیٹا جو باپ سے نکلا ہے اس سے ایک طبی محبت رکھتا ہے نہ بناوٹی، اسی طرح ہم بھی جو اپنے رب سے نکلے ہیں اس سے فی الحقیقت طبی محبت رکھتے ہیں نہ بناوٹی۔ اور اگر ہماری روحوں کو اپنے رب سے یہ طبی و فطرتی تعلق نہ ہوتا
تو پھر سالکین کو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی صورت اور سبیل نہ تھی۔ سو اگرچہ دلائل مخلوقیت ارواح جن کو اللہ جل شانہ نے آپ قرآن شریف میں معقولی طور پر بیان کیا ہے اس کثرت سے ہیں کہ اگر وہ سب اس جگہ لکھے جائیں تو خود انہی دلائل کی ایک بڑی کتاب ہو جائے گی، مگر ہم بالفعل اسی قدر پر کفایت کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ طالب حق کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ اب ہم اس جگہ ماسٹر صاحب کی خدمت میں بادب عرض کرتے ہیں کہ ہم نے روحوں کی مخلوقیت جس سے ان کی کیفیت بکلی ظاہر ہوتی ہے دلائل مندرجہ قرآن شریف کے روح سے بقدر کفایت بیان کر دی ہے۔ اگر ماسٹر صاحب کا وید بھی کچھ علم الہی سے حصہ رکھتا ہے تو انہیں لازم ہے کہ اس وقت بمقابلہ قرآن شریف کے وید کے وہ دلائل عقلیہ پیش کریں جن کی روح سے غیر مخلوق اور غیر محدث ہونا روحوں کا ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ اس جگہ ہم مقرر گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر یوں ہے کہ ماسٹر صاحب بغرض مقابلہ و موازنہ فلسفہ وید و قرآن شریف ہم کو اجازت دیں کہ تا ہم ایک علیحدہ رسالہ روحوں کی مخلوقیت اور ان کی خواص اور قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں اور دیگر نکات اور لطائف علم روح کے متعلق اس شرط سے لکھیں کہ کسی بات اور کسی دلیل کے بیان کرنے میں بیانات قرآنی سے باہر نہ جائیں، یعنی وہی دلائل و براہین مخلوقیت ارواح پیش کریں جو قرآن شریف نے آپ پیش کیے ہیں، اور وہی دقائق و معارف علم روح لکھیں جو قرآن شریف نے خود لکھے ہیں۔ علی ھذا القیاس ماسٹر صاحب بھی بمقابل ہمارے ایسا ہی کریں، یعنی وہ بھی روحوں کی غیر مخلوقیت بدلائل عقلیہ ثابت کرنے اور علم روح کے بیان کرنے میں وید ہی کی شرطیوں کے پابند رہیں، اور وہی دلائل وغیرہ تحریر میں لاویں جو وید نے پیش کیے ہیں، اور ہم دونوں فریق صرف حوالہ آیت یا شرطی پر کفایت نہ کریں بلکہ اس آیت پر شرطی کو بتمامہ ما ترجمہ و پتہ و نشان وغیرہ تحریر بھی کر دیں۔ اس طور کے مباحثہ و موازنہ سے غالب اور مغلوب میں صاف فرق کھل جائے گا، اور جو ان دونوں میں سے حقیقت میں خدا کا کلام ہے وہ کامل طور پر ان باتوں میں عہدہ برا ہوگا اور اپنے حریف کو شکست فاش دے گا اور اس کی ذلت اور رسوائی ظاہر کرے گا۔ لیکن ہم بطور پیش گوئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا مقابلہ وید سے ہونا ہرگز ممکن ہی نہیں، کیونکہ وید اپنے بیانات میں سراسر غلطی پر ہے، اور وہ بوجہ انسانی خیالات ہونے کے یہ طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتا کہ خداوند علیم و حکیم کی پاک و کامل کلام کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے الگ تساوی یہ شرط پیش کی ہے، یعنی اپنے نفس کے لیے اس طرز کے مقابلے میں کوئی ایسا فائدہ مخصوص نہیں رکھا جس سے فریق ثانی منتفع نہ ہو سکتا ہو۔ بس اگر اب بھی ماسٹر صاحب کنارہ کر گئے تو کیا یہ اس بات پر دلیل کافی نہیں ہوگی کہ ان کا وید ان کمالات اور خوبیوں اور پاک سچائیوں سے بکلی عاری اور خالی ہے؟ قولہ مرزا صاحب اور سب اہل اسلام کا یہی اعتقاد ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ جب حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہے تو آپ کچھ نہ بتلا سکے، اور اس وقت آیت نازل ہوئی کہ اے محمد کہہ دے کہ روح ایک امر ربی ہے۔ سو مسلمانوں نے تو روح کو کیا سمجھا ہوگا؟ خدا نے ان کے ہادی پر بھی روح کی کیفیت ظاہر نہیں کی، اور خدا کا بھی کیا جواب عمدہ ہے کہ روح امر ربی ہے، کیا اور چیزیں امر ربی نہیں؟ اقولو اس وقت ماسٹر صاحب کی خوبی، فہم اور جلد بازی کا تصور کر کے مجھے ایک حکایت یاد آ گئی ہے کہ ایک ایسا شخص کسی شہر میں تھا جو ہمیشہ چپ رہا کرتا تھا۔ آخر اس کی خاموشی سے لوگ اس وہم میں پڑ گئے کہ یہ کوئی بڑا فاضل اور دانش مند ہوگا۔ اسی خیال سے ایک جماعت کثیر اس کی خدمت میں حاضر رہنے لگی۔ ایک دن اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے اپنی عقل مندی ظاہر کرنے کے لیے کچھ بولنا چاہیے۔ سو جب اس نے دو چار باتیں ہی منہ سے نکالیں تو تمام لوگ سمجھ گئے کہ اگر اس شہر میں کوئی اور نادان بھی ہے تو اس سے بڑھ کر کبھی نہ ہوگا۔ تب اس کے ارد گرد سے سب بھاگ گئے اور ساری جماعت متفرق ہو گئی، اور وہ اکیلا رہ کر بہت دردمند ہوا۔ بڑی مصیبت سے ایک رات کاٹی۔ صبح ہوتے ہی اس شہر سے کہیں کو چلا گیا اور جاتے وقت ایک دیوار پر لکھ گیا کہ اگر میں پہلے اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ لیتا تو نادانی سے اپنا پردہ فاش نہ کرتا۔ اسی طرح ماسٹر صاحب نے بھی اچھا نہیں کیا
کہ لا علمی اور ناواقفیت اور ناسمجھی کی حالت میں اعتراض کرنے کے لیے زبان کھولی۔ لالا صاحب، میں آپ کی غلطیوں کی کہاں تک اصلاح کرتا جاؤں؟ آپ نے یہ کس سے سن لیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم روح نہیں دیا گیا تھا؟ اور آپ نے قرآن شریف میں کس جگہ اور کہاں دیکھ لیا کہ حضرت ممدوح روح کے علم سے بے خبر تھے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی عقل ناتمام کی شامت سے اس آیت کے سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے جو قرآن شریف میں وارد ہے، اور وہ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جز 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 86۔ اور کفار تجھ سے اے محمد پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے اور کس چیز سے اور کیوں کر پیدا ہوئی ہے؟ ان کو کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تم کو اے کافرو علم روح اور علم اسرار الہی نہیں دیا گیا مگر کچھ تھوڑا سا۔ سو اس جگہ اے ماسٹر صاحب، آپ کو اپنے نقصان فہم سے یہ غلطی لگی ہے کہ آپ نے اس عبارت کا مخاطب کہ تم کو علم روح نہیں دیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا، حالانکہ لفظ ما اوتیتم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو نہیں دیا گیا جمع کا صیغہ ہے، جو صاف دلالت کر رہا ہے جو اس آیت کے مخاطب کفار ہیں، کیونکہ ان آیات میں جمع کے صیغے سے کسی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ جا بجا واحد کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے سے کفار کی جماعت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا سوال کرتے ہیں۔ سو اگر کوئی نرا اندھا نہ ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں دو جمع کے صیغے وارد ہیں، اول یسالونا یعنی سوال کرتے ہیں، دوم ما اوتیتم یعنی تم نہیں دیے گئے، اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ یسالونا کے صیغہ جمع سے مراد کافر ہیں جنہوں نے روح کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تھا، ایسا ہی ظاہر ہے کہ ما اوتیتم کے صیغہ جمع سے بھی مراد کافر ہی ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی جگہ جمع کے صیغے سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ اول مجرد کاف سے جو واحد پر دلالت کرتا ہے خطاب کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ تجھ سے کفار پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ تم سے کفار پوچھتے ہیں۔ پھر بعد اس کے ایسا ہی لفظ واحد سے فرمایا کہ ان کو کہہ دے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو، برخلاف بیان حال کفار کے کہ ان کو دونوں موقعوں پر جمع کے صیغے سے بیان کیا ہے۔ سو آیت کے سیدھے سیدھے معنی جو سباق کلام سے سمجھے جاتے ہیں اور صاف صاف عبارت سے نکلتے ہیں یہی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار تجھ سے روح کی کیفیت پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے اور کس چیز سے پیدا ہوئی ہے، سو ان کو کہہ دے کہ روح امر ربی ہے، یعنی عالم امر میں سے ہے، اور تم میں کافروں کیا جانو کہ روح کیا چیز ہے، کیونکہ علم روح حاصل کرنے کے لیے ایماندار اور عارف باللہ ہونا ضروری ہے، مگر ان باتوں میں سے تم میں کوئی بھی بات نہیں۔ اب ہر یک منصف سمجھ سکتا ہے کہ نادانی اور شتاب کاری کی آمیزش سے کیا کیا ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ ان آیات شریفہ متذکرہ بالا کا کیسا مطلب صاف صاف تھا کہ کفار کی ایک جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، تب ایسی جماعت کو جیسا کہ صورت موجودہ تھی یعنی جمع مخاطب کر کے جواب دیا گیا کہ روح عالم امر میں سے ہے، یعنی کلمت اللہ یا ذل کلمہ ہے جو بحکمت و قدرت الہی روح کی شکل پر وجود پذیر ہو گیا ہے، اور اس کو خدائی سے کچھ حصہ نہیں بلکہ وہ در حقیقت حادث اور بندہ خدا ہے، اور یہ قدرت ربانی کا ایک بھید دقیق ہے جس کو تم اے کافرو سمجھ نہیں سکتے مگر کچھ تھوڑا سا، جس کی وجہ سے تم مکلف بے ایمان ہو، تمہاری عقلیں بھی دریافت کر سکتی ہیں۔ حاشیہ: یہ ایک سر ربوبیت ہے جو کلمات اللہ سے مخلوقات الہی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اپنی اپنی سمجھ کے موافق ہر یک شخص ذہن نشین کر سکتا ہے، چاہے اس طرح سمجھ لے کہ مخلوقات کلمات الہی کے اضلال و آثار ہیں، یا ایسا سمجھ سکتا ہے کہ خود کلمات الہی ہی ہیں جو بقدرت الہی مخلوقیت کے رنگ میں آ جاتے ہیں۔
کلام الہی کی عبارت ان دونوں معنوں کے سمجھنے کے لیے وسیع ہے، اور بعض مواضع قرآن کی ظاہر عبارت میں مخلوقات کا نام کلمات اللہ رکھا گیا ہے، جو تجلیات ربوبیت ہے۔ بقدرت الہی لوازم و خواص سے جدیدہ حاصل کر کے حدوث کے کامل رنگ سے رنگین ہو گئے ہیں، اور در حقیقت یہ ایک سر ان اسرار خالقیت میں سے ہے جو عقل کے چرخ پر چڑھا کر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور عوام کے لیے سیدھا راہ سمجھنے کا یہی ہے کہ خدا تعالی نے جو کچھ پیدا کرنا چاہا وہ ہو گیا، اور سب کچھ اسی کا پیدا کردہ اور اسی کی مخلوق اور اسی کے دست قدرت سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن عارفوں پر کشفی طور سے بعد مجاہدات یہ کیفیت حدوث کھل جاتی ہے، اور نظر کشفی میں کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام ارواح و اجسام کلمات اللہ ہی ہیں، جو حکمت کاملہ الہی پیرایہ حدوث و مخلوقیت سے متلبس ہو گئے ہیں۔ مگر اصل محکم جس پر قدم مارنا اور قائم رہنا ضروری ہے یہ ہے کہ ان کشفیات و معقولات سے قدر مشترک لیا جائے، یعنی یہ کہ خدا تعالی ہر ایک چیز کا خالق اور محدث ہے، اور کوئی چیز کیا ارواح اور کیا اجسام بغیر اس کے ظہور پذیر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کلام الہی کی عبارت اس جگہ در حقیقت ذوی الوجوہ ہے، اور جس قدر قطع اور یقین کے طور پر قرآن شریف ہدایت کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک چیز خدا تعالی سے ظہور پذیر اور وجود پذیر ہوئی ہے، اور کوئی چیز بغیر اس کے پیدا نہیں ہوئی اور نہ خود بخود ہے۔ سو اس قدر اعتقاد ابتدائی حالت کے لیے کافی ہے، پھر آگے معرفت کے میدانوں میں سیر کرنا جس کو نصیب ہوگا اس پر بعد مجاہدات خود وہ کیفیت کھل جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورۃ العنکبوت آیت 70۔ یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو وہ اپنی خاص راہیں آپ دکھلاویں گے جو مجرد عقل اور قیاس سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور در حقیقت خدا تعالی نے اپنے عجیب عالم کو 3 حصے پر منقسم کر رکھا ہے۔ نمبر 1، عالم ظاہر جو آنکھوں اور کانوں اور دیگر حواس ظاہری کے ذریعے اور آلات خارجی کے توسل سے محسوس ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، عالم باطن جو عقل اور قیاس کے ذریعے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نمبر 3، عالم باطن در باطن جو ایسا نازک اور لا یدرک و فوق الخیالات عالم ہے جو تھوڑے ہیں جو اس سے خبر رکھتے ہیں۔ وہ عالم غیب محض ہے جس تک پہنچنے کے لیے عقلوں کو طاقت نہیں دی گئی مگر ظن محض، اور اس عالم پر کشف اور وحی اور الہام کے ذریعے سے اطلاع ملتی ہے، نہ اور کسی ذریعے سے، جیسی عادت اللہ بدیہی طور پر ثابت اور متحقق ہے کہ اس نے ان 2 پہلے عالموں کے دریافت کرنے کے لیے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انسان کو طرح طرح کے حواس و قوتیں عنایت کی ہیں، اسی طرح اس تیسرے عالم کے دریافت کرنے کے لیے بھی اس فیاض مطلق نے انسان کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے، اور وہ ذریعہ وحی اور الہام اور کشف ہے جو کسی زمانے میں بکلی بند اور موقوف نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے شرائط پجا لانے والے ہمیشہ اس کو پاتے رہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے، چونکہ انسان ترقیات غیر محدودہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خدا تعالی بھی عیب بخل و انساک سے بکلی پاک ہے۔ بس اس قوی دلیل سے ایسا خیال بڑا ناپاک خیال ہے جو یہ سمجھا جائے کہ خدا تعالی نے انسان کے دل میں تینوں عالموں کے اسرار معلوم کرنے کا شوق ڈال کر پھر تیسرے عالم کے وسائل وصول سے بکلی اس کو محروم رکھا ہے۔ بس یہ وہ دلیل ہے جس سے دانشمند لوگ دائمی طور پر الہام اور کشف کی ضرورت کو یقین کر لیتے ہیں، اور آریوں کی طرح 4 رشیوں پر الہام کو ختم نہیں کرتے، جن کی معنی کوئی 5واں اس کمال تک پہنچنا ان کی نظر عجیب میں ممکن ہی نہیں، بلکہ عقل مند لوگ خدا تعالی کے فیاض مطلق ہونے پر ایمان لا کر الہامی دروازوں کو ہمیشہ کھلا سمجھتے ہیں اور کسی ولایت اور ملک سے اس کو مخصوص نہیں رکھتے، ہاں اس صراط مستقیم سے مخصوص رکھتے ہیں جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے یہ برکات حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے یہ لازم پڑا ہوا ہے کہ انہی قواعد اور طریقوں پر عمل کیا جائے جن کی پابندی سے وہ چیز مل سکتی ہے۔ غرض عقل مند لوگ عالم کشف کیا جائے بات سے انکار نہیں کرتے،
بلکہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ جس جواد مطلق نے عالم اول کے ادنا ادنا امور کے دریافت کرنے کے لیے انسان کو حواس و طاقتیں عنایت کی ہیں، وہ تیسرے عالم کے معظم اور عالی شان امور کی دریافت سے، جس سے حقیقی اور کامل تعلق خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے اور سچی اور یقینی معرفت حاصل ہو کر اسی دنیا میں انوار نجات نمایاں ہو جاتے ہیں، کیوں انسان کو معروم رکھتا؟ بے شک یہ طریق بھی دوسرے دونوں طریقوں کی طرح کھلا ہوا ہے، اور صادق لوگ بڑے زور سے اس پر قدم مارتے ہیں اور اس کو پاتے ہیں اور اس کے ثمرات حاصل کرتے ہیں۔ عجائبات اس عالم ثالث کے بے انتہا ہیں، اور اس کے مقابل پر دوسرے عالم ایسے ہیں جیسے آفتاب کے مقابل پر ایک دانہ خشخاش۔ اس بات پر زور لگانا کہ اس عالم کے اسرار عقلی طاقت سے بکلی منکشف ہو جائیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان آنکھوں کو بند کر کے مثلاً اس بات پر زور لگائے کہ وہ قابل رویت چیزوں کو قوت شامہ کے ذریعے سے دیکھ لے، بلکہ عجائبات عالم باطن در باطن سے عقل ایسی حیران ہے کہ کچھ دم نہیں مار سکتی کہ یہ کیا بھید ہے۔ روحوں کی پیدائش پر انسان کیوں تعجب کرے؟ اسی دنیا میں صاحب کشف پر ایسے ایسے اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی کنہ کو سمجھنے میں بکلی عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف صدہا کوسوں کے فاصلے سے باوجود حائل ہونے بے شمار حجابوں کے ایک چیز کو صاف صاف دیکھ لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات عین بیداری میں باذن ہی تعالی اس کی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ شخص بھی اس کی آواز سن لیتا ہے جس کی صورت اس پر منکشف ہوئی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف اپنے عالم کشف میں جو بیداری سے نہایت مشابہ ہے ارواح گزشتہ سے ملاقات کرتا ہے، اور عام طور پر ملاقات ہر یک نیک بخت روح یا بدبخت روح کے کشف قبور کے طور پر ہو سکتی ہے، چنانچہ خود اس میں مؤلف رسالہ ھذا صاحب تجربہ ہے، اور یہ امر ہندوؤں کے مسئلہ تناسخ کی بیختنی کرنے والا ہے۔ اور سب سے تعجب کا یہ مقام ہے کہ بعض اوقات صاحب کشف اپنی توجہ اور قوت تاثیر سے ایک دوسرے شخص پر باوجود صدہا کوسوں کے فاصلے کے باذن ہی تعالی عالم بیداری میں ظاہر ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا وجود عنصری اپنے مقام سے جنبش نہیں کرتا، اور عقل کے زور سے ایک چیز کا دو جگہ ہونا محال ہے، سو وہ محال اس عالم ثالث میں ممکن الوقوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدہا عجائبات کو عارف بچشم خود دیکھتا ہے، اور ان کور باطنوں کے انکار سے تعجب پر تعجب کرتا ہے جو اس عالم ثالث کے عجائبات سے قطعاً منکر ہیں۔ راقم رسالہ ھذا نے اس عالم ثالث کے عجائبات اور نادر مکاشفات کو قریب 5000 کے بچشم خود دیکھا اور اپنے ذاتی تجربے سے مشاہدہ کیا اور اپنے نفس پر انہیں وارد ہوتے پایا ہے۔ اگر ان سب کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بڑی بھاری کتاب تالیف ہو سکتی ہے۔ ان سب عجائبات میں سے ایک بڑی عجیب بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ بعض کشفی امور جن کا خارج میں نام و نشان نہیں، محض قدرت غیبی سے وجود خارجی پکڑ لیتے ہیں، اگرچہ صاحب فتوحات و خصوص و دیگر اکثر اکابر متصوفین نے اس بارے میں بہت سے اپنے خود گزشت قصے اپنی تالیفات میں لکھے ہیں، لیکن چونکہ دید و شنید میں فرق ہے، اس لیے مجرد ان قصوں کی سماعت سے ہم کو وہ کیفیت یقینی حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو اپنے ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر کے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویا صالحہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے، اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف و معلوم الحقیقت ہے جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ غرض وہی صفت جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی دکھلائی دی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے، اس ذات بے چون و بے چگون کے آگے وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی، اور اس میں جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا
اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ میں رہ گیا۔ اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی، اور آنکھ کھول جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام، جو سنور یا ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت ساجد کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، 2 یا 3 قطرہ سرخی کے ان کی ٹوپی پر پڑے۔ بس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا، وجود خارجی پکڑ کر نظر آ گئی۔ اسی طرح اور کئی مکاشفات میں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے مشاہدہ کیا گیا ہے اور اپنے ذاتی تجارب سے ثابت ہو گیا، جو بلا شبہ امور کشفیہ کبھی کبھی باذنہ تعالی وجود خارجی پکڑتے ہیں۔ یہ امور عقل کے ذریعے سے ہرگز ذہن نشین نہیں ہو سکتے، بلکہ جو شخص عقل کے گھمنڈ اور غرور میں پھنسا ہوا ہے وہ ایسی باتوں کو سنتا ہی نہایت تکبر سے کہے گا کہ یہ سراسر محال اور خیال باطل ہے، اور ایسا کہنے والا یا تو دروغ گو ہے یا دیوانہ، یا اس کو سادہ لوہی کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے اور بباعث نقصان تحقیق بات کی تہ تک پہنچنے سے محروم رہ گیا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ان عقل مندوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ امور جن کی صداقت پر ہزارہا عارف اور راست باز اپنے ذاتی تجارب سے شہادتیں دے گئے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں، اور صحبت گزین پر ثابت کر دینے کے لیے بفضل تعالی اپنی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کیا وہ ایسے خفیف امور ہیں جو صرف منکرانہ زبان ہلانے سے باطل ہو سکتے ہیں؟ اور حق بات تو یہ ہے کہ عالم کشف کے عجائبات تو ایک طرف رہے، جو عالم عقل ہے، یعنی جس عالم تک عقل کی رسائی ہونا ممکن ہے، اس عالم کا بھی ابھی تک عقل نے تصفیہ نہیں کیا، اور لاکھوں اسرار الہی پردہ غیب میں دبے پڑے ہیں جن کی عقل مندوں کو ہوا تک نہیں پہنچی۔ ایک فصلی مکھی جو پلید اور ناپاک زخموں پر بیٹھتی ہے، اور اکثر گدھے یا بیل وغیرہ جو زخمی اور مجروح ہوں ان کو ستاتی ہے، اس کے اس عجیب خاصہ پر کوئی فلسفی دلیل عقلی نہیں بتلا سکتا کہ وہ اکثر برسات میں تکون کے طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد صرف کیڑے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک سیکنڈ میں 10 20 20 30 اس کے اندر سے نکلتے جاتے ہیں۔ کیا یہ عقل کے برخلاف ہے یا نہیں کہ مادہ اور نر دونوں نوع واحد میں داخل ہوں اور ان کے بچے ایسے ہوں کہ اس نوع سے بکلی خارج ہوں؟ ایسا ہی اگر چھپکلی کو، جس کو پنجاب میں کرلی کہتے ہیں، درمیان سے کاٹا جائے تو اس کا نیچے اور اوپر کا دھڑ دونوں الگ الگ تڑپتے ہیں اور مضطربانہ حرکت کرتے ہیں۔ اگر بقول پنڈت دیانند صاحب روح بھی جسم کی قسم ہے تو اس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح 2 ٹکڑے ہو گیا ہو، اور اگر روح کو جسم اور جسمانی ہونے سے منزہ خیال کریں اور اس کا تعلق جسم سے ایسا ہی مجہول الکیفیت و برتر از عقل و فہم خیال کریں جیسے روح کا حدوث برتر از عقل و فہم ہے، تو پھر البتہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ہاں، پنڈت دیانند کا مذہب جڑ سے اکھڑتا ہے۔ اسی طرح عقل مندوں کو عقل ناقص کی تراش و خراش پر بہت اعتراض ہوتے ہیں، اور ان کو آخرکار نہایت شرمساری سے منہ کے بل گرنا پڑتا ہے، اور پھر انجام کار بہت خوار اور ذلیل ہو کر اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی بے انتہا عجیب و غریب قدرتوں کا احاطہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہر چیدانہ کند نادان لیک بعد از کمال رسوائی، یعنی ہر کام جو عقل مند کرتا ہے نادان بھی وہی کرتا ہے، لیکن بہت ذلت اٹھانے کے بعد۔ منہ اس کھلے کھلے مطلب کے سمجھنے میں ماسٹر صاحب نے کتنی بڑی غلطی کھائی ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ گویا یہ خطاب لا علمی کیفیت روح کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ لا حول ولا قوت۔ پتھر پڑیں ایسی سمجھ پر۔ کاش ماسٹر صاحب نے کچھ تھوڑی سی عربی پڑھی ہوتی یا کچھ تھوڑا سا قاعدہ نحو صرف کا ہی دیکھا ہوتا۔ اے صاحب، ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ روح کی کیفیت پوچھنے والے کون لوگ تھے؟ وہ تو آپ کے ہی بھائی بند یعنی منکرین دین اسلام تھے۔ انہی کو تو یہ جواب دیا گیا تھا کہ روح عالم امر میں سے ہے، اور تم ان الہی بھیدوں کو اے کافرو کیا جانو؟ ایمان لاؤ تا تمہیں روح کی کیفیت اور اس کے علوم معلوم ہوں، اور یہ جو خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح عالم امر میں سے ہے،
جس پر ماسٹر صاحب نے اپنی خوش فہمی سے جھٹ پٹ اعتراض بھی کر دیا۔ یہ ایک بڑی بھاری صداقت کا بیان ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ربوبیت الہی دو طور سے ناپیدا چیزوں کو پیدا کرتی ہے، اور دونوں طور کے پیدا کرنے میں پیدا شدہ چیزوں کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی چیز کو اس طور سے پیدا کرے کہ پہلے اس چیز کا کچھ بھی وجود نہ ہو، تو ایسے پیدا کرنے کا نام اصطلاح قرآنی میں امر ہے، اور اگر ایسے طور سے کسی چیز کو پیدا کرے کہ پہلے وہ چیز کسی اور صورت میں اپنا وجود رکھتی ہو، تو اس طرز پیدائش کا نام خلق ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بسیط چیز کا عدم محض سے پیدا کرنا عالم امر میں سے ہے، اور مرکب چیز کو کسی شکل یا حیت خاص سے متشکل کرنا عالم خلق سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں قرآن شریف میں فرماتا ہے، الا لہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف آیت 55، یعنی بسائط کا عدم محض سے پیدا کرنا اور مرکبات کا ظہور خاص میں لانا دونوں خدا کا فعل ہیں، اور بسیط اور مرکب دونوں خدا تعالیٰ کی پیدائش ہے۔ اب ماسٹر صاحب دیکھا کہ یہ کیسی اعلیٰ اور عمدہ صداقت ہے جس کو ایک مختصر آیت اور چند معدود لفظوں میں خدا تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ اس کے مقابلے پر اگر آپ وید کے عقیدے کو سوچیں تو جتنا شرمندہ ہوں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کو ایک خاموش درویش کا قصہ سنایا۔ اگر آپ ایسے فضول اور خام شبہات کے پیش کرنے سے زبان بند رکھتے تو ہمیں آپ کی حیثیت علمی پر وہ شک نہ پڑتا جو اب پڑ گیا ہے۔ بالآخر ہم یہ بھی لکھا چاہتے ہیں کہ اگر ماسٹر صاحب کے دل میں یہ خیال ہے کہ قرآن شریف میں علم روح بیان نہیں کیا گیا اور وید میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت روح سے کچھ خبر نہ تھی مگر وید کے چاروں رشیوں کو خبر تھی، تو اس بات کا تصفیہ نہایت سہل اور آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماسٹر صاحب مقابلہ کرنے کے عہد پر ہم کو اجازت دیں۔ تاہم علم روح کو جو قرآن شریف میں لکھا ہے، جس سے معرفت کاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کمالیت قرآن شریف ثابت ہوتی ہے، ایک مستقل رسالے میں مرتب کر کے بحوالہ آیات قرآنی شائع کر دیں، اور جب یہ رسالہ ہماری طرف سے چھپ کر شائع ہو جائے تو اس وقت ماسٹر صاحب پر واجب و لازم ہوگا کہ اس کے مقابل پر وید کی شروطیوں کے ساتھ ایک رسالہ مرتب کریں، جس میں روح کے بارے میں وید کی فلسفی بیان کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر غیر مخلوق اور خدا کی طرح قدیم اور خدا سے الگ چلی آتی ہے، اور اس کے خواص کیا کیا ہیں، مگر ہم دونوں فریقوں پر لازم ہوگا کہ اپنی اپنی کتاب سے باہر نہ جائیں اور کوئی خود تراشیدہ خیال پیش نہ کریں، بلکہ وہی بات پیش کریں جو اپنی کتاب الہامی نے پیش کی ہے، اور اس آیت یا شرطی کو بپتہ خاص ترجمہ لکھ بھی دیں تاکہ ناظرین رائے لگا سکیں کہ آیا وہ بات اس سے نکلتی ہے یا نہیں۔ سو اگر اس شرط سے ماسٹر صاحب مقابلہ کر دکھائیں یا کوئی اور شخص جو آریوں کے ممتاز علماء میں سے ہو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو خواہ ماسٹر صاحب ہوں یا منشی اندرمن صاحب مراد آبادی یا منشی جیون داس صاحب سیکرٹری آریہ سماج لاہور یا کوئی اور صاحب جو اس گروہ میں مسلم العلم ہوں، 100 روپیہ نقد انعام دوں گا، اور یہ روپیہ فریق مخالف کی تسلی خاطر کے لیے پہلے ہی کسی فاضل برہم صاحب کے پاس جیسے بابو نوبین چندر رائے صاحب و پنڈت شیو نارائن صاحب اپنی ہوتری ہیں بطور امانت جمع کرایا جائے گا، اور انہیں اختیار ہوگا کہ اگر وہ اپنی رائے میں دیکھیں کہ حقیقت میں آریہ صاحب نے وید کا مقابلہ کر دکھایا تو خود بخود بغیر اجازت این جناب وہ روپیہ اس آریہ صاحب کے حوالے کر دیں۔ لیکن اگر اس مضمون کو پڑھ کر پھر بھی ماسٹر صاحب یا ان کے کوئی دوسرے با علم بھائی خاموش رہے اور مجھ کو بوادہ مقابلہ ایسے رسالے کی تالیف کے لیے تحریک نہ کی، تو پھر تمام ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی سب آوازیں طبل تہی ہیں اور صادقوں کے طریق پر وہ چلنا چاہتے ہی نہیں۔ بھلا یہ کیا اوباشانہ طریق ہے؟ اول خدائے تعالیٰ کی پاک کلام اور اس کے کامل نبی کی نسبت ہتک اور توہین کے کلمات منہ پر لائیں، اور جب مقابلہ وید و قرآن کے لیے کہا جائے تو پھر ایسے چپ ہوں کہ گویا دنیا سے کوچ کر گئے۔ ناظرین سوچ لیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا صفائی کی بات ہوگی کہ ہم مغلوب ہونے کی حالت میں 100 روپیہ نقد دینا وعدہ کرتے ہیں، اور غالب ہونے کی حالت میں ہم کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی روح بے راہی کے طریق سے نادم ہو کر سچائی کا طریق اختیار کرے۔ سو اب ہم منتظر رہیں گے کہ کب لالا مرلی دھر صاحب یا ان کے کوئی اور آریہ بھائی
جو اپنی قوم میں امتیاز علمی رکھتے ہوں ایسی درخواست کریں گے تاسیہ روئے شود ہر کے دروغش باشد، یعنی تاکہ ہر دھوکہ باز روسیا اور ذلیل ہو جائے۔ قولہ، اسی طرح اسلام نے مادے کی کیفیت کو بھی نہیں سمجھا اور نہ مادی دنیا کو ہی معلوم کیا کہ زمین و سورج و چاند وغیرہ کیا بستو ہیں۔ زمین جو کہ کرہ ہے اس کی حقیقت اور گرد و کشش وغیرہ جو ہے ان سب کے خلاف ہے۔ سارے مسائل اسلام کے ہیں۔ اقولو، آپ اس خیال پر اختلال میں بھی سراسر غلطی پر ہیں اور یہ آپ کا قول بالکل جھوٹ اور افتراء یا بے خبری یا بے علمی کا تقاضا ہے جو آپ تعلیم قرآنی کی نسبت ایسا خیال کر رہے ہیں، بلکہ تعلیم قرآنی میں جیسی واقعی اور حقانی طور پر کیفیت روح اور اس کے خواص بیان کیے گئے ہیں، ایسا ہی زمین و سورج و چاند وغیرہ مادی اشیاء کی نسبت قرآن شریف میں صحیح اور واقعی بیان مندرج ہے، اور ایسے بلند و عمیق اسرار طبعی و حیات و طبابت و دیگر لطائف فلسفہ اس میں پائے جاتے ہیں جن کی طرف کسی حکیم یا فلسفی کا ذہن سبقت نہیں لے گیا۔ اگر آپ اس میں بھی کچھ آزمائش کرنا چاہیں تو حسب تحریک آپ کے ہم ایک ہی رسالے میں، جیسا کہ قول گزشتہ میں ہم وعدہ کر چکے ہیں، بمراد مقابلہ وید و قرآن یہ دونوں طور کے مسائل، یعنی مسائل علم روح و مسائل علم اشیاء مادی، قرآن شریف سے لے کر بیان کر سکتے ہیں، مگر اسی شرط متذکرہ بالا کے روح سے، یعنی یہ کہ جس طرح ہم اپنے بیان میں قرآن شریف سے باہر نہ جائیں، ایسے ہی بمقابل ہمارے آپ بھی کر دکھائیں، اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کی ساری باتیں فضول اور میری دعویٰ ہی دعویٰ ہیں، ورنہ وید تو خالق اور مخلوق میں بھی فرق نہیں کر سکا، پھر دوسری صداقتیں کیا بیان کرے گا؟ ایک وید کا دعویٰ تناسخی دیکھیں، یعنی جونوں کا مسئلہ کہ کس قدر مخالف طبی و طبابت و حیت ہے، بموجب قرار داد وید کے جو لوگ نہایت درجے کے ذلیل گناہ کرتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض بنتے ہیں، اور انسان کی جون انہی کو ملتی ہے جن کا گناہ کچھ خفیف ہو۔ اب ایک محقق عقل مند سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اس سے لازم آتا کہ کیڑوں مکوڑوں کا کثرت سے پیدا ہونا ہمیشہ کثرت گناہوں کے تابع ہو، حالانکہ یہ بات ببداہت نظر سراسر باطل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ خدائے تعالیٰ کا قانون قدرت صاف صاف یہی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کیڑے مکوڑے اور مینڈکیں اور چھوٹے چھوٹے پردار اور دوسرے جانور موسم برسات میں ہی پیدا ہوتے ہیں، تو کیا اب یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ خلقت خدا کی برسات کے دنوں میں ہی کثرت سے گناہ کرتی ہے، کسی اور دنوں میں نہیں کرتی؟ دیکھو یہ عقیدہ کس قدر علم طبی کے برخلاف ہے۔ ایسا ہی جمیع اطباء کی تحقیقات سے اکثر طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرد اور عورت کی دو منیوں کے ملنے سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتا ہے، مگر دیانند صاحب فرماتے ہیں کہ وید کے روح سے صرف عورت کا نطفہ موجب حمل ہو جاتا ہے اور روح شبنم کی طرح کسی بوٹی پر گرتی ہے، اس کو کوئی عورت کھا کر حاملہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہ کس قدر منافی مسائل طبابت ہے۔ ایسا ہی وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ اندر نے ایک رشی کی لڑکی کو حمل کر دیا، بلکہ آپ ہی اس کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ آپ لوگوں کے بزرگ یہ بھی لکھ گئے ہیں کہ بعض رشی کان کی راہ سے، بعض منہ کی راہ سے، بعض کسی اور دوسرے حیوان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسا ہی آپ کا وید بہت سے ایسے خواص چاند اور سورج کی طرف منسوب کرتا ہے جن کے زمانہ حال کی نئی تحقیق نے صاف صاف بکمال ثبوت تکذیب کی ہے۔ اگر ہم اس وقت وید سے نقل کر کے جو ہمارے سامنے رکھا ہے ان سب باتوں کو جو خلاف مسائل ثابت شدہ طبی و طبابت و حیت اس میں بھری پڑی ہیں لکھیں تو یہ رسالہ ایک بڑی کتاب ہو جائے گی۔ اس لیے بالفعل ہم ان تمام امور کو اس مستقل رسالے پر موقوف رکھتے ہیں جس کا ہم بشرائط متذکرہ بالا وعدہ کر چکے ہیں۔ قولہ، آج تک مسلمانوں کو چاند وغیرہ کی حقیقت معلوم نہیں کہ کب نکلتا ہے اور کب چھپتا ہے۔ ایک عید ہی آتی ہے تو سب مسلمان شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ چاند کون سے دن نکلتا ہے۔ اقولو، بھلا غنیمت ہے کہ چاند وغیرہ کی حقیقت آپ لوگوں نے تو اچھی طرح سمجھ لی ہے۔ اے ماسٹر صاحب، میں نہیں جانتا کہ اس قسم کی بیہودہ اور بے اصل باتوں سے آپ کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس نکتہ چینی سے آپ کا مدعا یہ ہے کہ عوام مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ علوم طبی و حیات سے بے خبر ہیں،
تو میں کہتا ہوں کہ اس وصف کے عوام الناس کس قوم میں نہیں پائے جاتے، بلکہ ہندوؤں کے عوام پر تو گویا سادہ لوہی، وہم پرستی، عجائب پرستی ختم ہے۔ ابھی کسی اخبار میں لکھا تھا کہ ایک ہندو صاحب نے ریل کو دیکھ کر جھک کر اسے سجدہ کیا کہ تیرا دھن بل ہے، تو ماتا دیوی ہے۔ کیا ان لوگوں کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی طبی یا فلاسفی کی بو پہنچی ہے؟ بھلا آپ ہی فرمائیے کہ ایسے خیالات کے مالک قریب قریب حیوانات کے ہیں یا نہیں؟ کیا جو لوگ آفتاب اور ماہتاب سے لے کر زمین کے تمام عناصر بلکہ پتھروں اور بوٹیوں تک بھی پرستش کرتے ہیں، ان کو اس فلسفہ حقہ پر کچھ اطلاع ہے کہ یہ سب چیزیں مخلوق اور ایک صانع قادر کے قبضۂ قدرت میں ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ کچھ نقصان کر سکتی ہیں؟ ایسا ہی جا بجا آریہ صاحبوں کے عوام کیا بلکہ خواص بھی علوم فلسفیہ سے بکلی بے خبر اور غافل محض پائے جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک طرف آریہ لوگوں کی فلسفی یہ بتلاتی ہے کہ گائے جو ایک حیوان ہے، مسئلہ آواگون کے روح سے کسی زمانے میں برہمن کی قوم میں سے یعنی ایک برہمنی تھی، اور پھر کسی پلید اور برے کام کے ارتکاب سے، بعض کہتے ہیں کہ زنا کے باعث سے سزایاب ہو کر گائے کی جون میں آئی، اور پھر دوسری طرف دیکھو کہ اسی مجرمہ فاسقہ عورت کے ہندوؤں کے خیالات میں کس قدر تعظیم و تکریم جمی ہوئی ہے کہ گویا اسی کی دم پکڑ کر پار ہو جانا ہے، جہاں تک اس کی بزرگی تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کے عوض میں کسی انسان کا خون کرنا ان کے نزدیک کچھ بھی گناہ نہیں بلکہ ثواب کی بات ہے۔ اگرچہ ایسی حرکات کبھی کبھی اب بھی ہندو لوگ شوخی کی راہ سے کر بیٹھتے ہیں، چنانچہ کوکوں کا بمقام امرتسر کئی قصابوں کو بے رحمی سے قتل کرنا ایک ایسا تازہ واقعہ ہے جس میں کچھ زیادہ مدت نہیں گزری، لیکن سکھوں کے عہد حکومت میں تو بڑے زور و شور سے بحکم حکام ایسی وارداتیں ہوتی تھیں۔ سکھوں کے دور حکومت پنجاب میں 50 برس کے اندر اندر شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہو گیا۔ اس زمانے کی تحریروں اور واقف کاروں کے بیانات تائیدی سے یہ پردرد ماجرا معلوم ہوتا ہے کہ اس حیوان کے کسی اتفاقی زخم لگ جانے پر یا کبھی کبھی کسی فاقہ کش کے ہاتھ سے ذبح کیے جانے پر 4000 سے کچھ زیادہ مسلمان متفرق مقامات اور دفعات میں زمانہ عملداری سکھوں میں نہایت درد انگیز اور بے رحمی کے طریقوں سے قتل کیے گئے اور جلائے گئے اور پھانسی دیے گئے، اور اس سکھاں شاہی میں ہمیشہ اس منحوس جانور کی حمایت میں ہندوؤں سے ایسی ہی ظالمانہ حرکتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخر مظلوموں کی فریاد جناب الہی میں سنی گئی اور اس جانور اور اس کے حامیوں پر منعم حقیقی کا غضب بھڑکا، اور اس نے عنان حکومت ہمیشہ کے لیے ہر یک زمان و مکان سے ان کے ہاتھ سے چھین لی، اور ایک ایسی مہذب قوم کو ابر رحمت کی طرح دور سے لایا جس میں انسان اور حیوان میں فرق کرنے کی لیاقتیں موجود تھیں، اور جس کو قابلیت رعیت پروری و ملک داری و قدر شناسی اشرف المخلوقات حاصل تھی۔ اس قوم فاتح اور قابل شکر یعنی گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت پنجاب میں قائم ہونے سے سب مسلمان اس عذاب سے رہائی پا گئے کہ جو بنی اسرائیل کی طرح ایک مدت مدید سے سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، اور وہ ہزارہا شریف انسانوں کے خون جو اس ایک حیوان کے عوض میں اس پر ظلم حکومت میں بہائے گئے تھے، اسی طرح ان ظالم سرداروں کا نام و نشان بھی نہ رہا، اور آخر ان کے خونوں سے بھی زمین سرخ ہو گئی، اور گائے پر بھی جو کچھ بغضب الہی وارد ہوا اور اب تک ہمیشہ کے لیے وارد ہو رہا ہے، اس کے بیان کرنے کی تو کچھ حاجت ہی نہیں۔ تا دل مردان حق نامد بدرد، ہیچ قومیں را خدا رسوا نہ کر۔ اب دیکھو کہ ایک لا یعقل حیوان کو انسان سے بہتر جاننا اور پہلے آپ ہی اس حیوان کو ایک فاسقہ عورت کی بگڑی ہوئی جون قرار دینا، اور پھر اس کی ایسی عزت کرنا کہ اس کے ادنا زخم پر ہزارہا انسانوں کے خون کرنے کو تیار ہو جانا، یہ کس قسم کی فلسفی ہے؟ اگر تلاش کرو تو تمام دنیا میں ایسا وحشیانہ جوش ایک حیوان کے لیے کسی قوم میں ہرگز پایا نہیں جائے گا جیسا کہ ہندوؤں کو گائے کے لیے ہے۔ بعض متعصب برہمنوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اصل میں گائے کا جرم تو خفیف ہی تھا، مگر پرمیشر نے اس کو کسی مصلحت سے سخت سزا دے دی۔ شاید یہ پردہ پوشی اور پرمیشر کو ظالم ٹھہرانا اس خیال سے ہے کہ ان کے مجنونانہ زوم میں گائے دراصل انہی کی بہن یعنی برہمنی ہے، اور برہمن ویدوں کے روح سے ایک ایسی چیدہ قوم ہے کہ کئی قسم کے گناہ بھی ان کو معاف ہیں، اور اگر کوئی شودر ہو کر برہمن کی نسبت کوئی برا لفظ کہے تو منو سمرت میں لکھا ہے
کہ اس کی زبان چھیدنی چاہیے، اور اگر ہندوؤں میں سے بجز برہمن کسی دوسری قوم کا آدمی بے اولاد ہو تو شاستروں کا حکم ہے کہ اپنی عورت کو برہمن کے پاس بھیج دے، اور وہ اس سے ہم صحبت ہو کر اس کے حاملہ ہو جانے کا فکر کرے گا۔ ایسا ہی قریب 32 کے عجیب عجیب حقوق برہمنوں کے ہیں جن کو شاستروں نے کھیوٹ بندوبست کی طرح برہمنوں کے لیے قائم کر رکھا ہے۔ چنانچہ منو شاستر اور دوسرے شاستروں کے پڑھنے والوں پر پوشیدہ نہیں، اور برہمنوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سب باتیں وید سے لی گئی ہیں اور وید میں درج ہیں، اور بابا نانک صاحب تو سب پرانوں اور شاستروں کو وید کی طرح ایشر کرت ہی یعنی خدا کا کلام ہی جانتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنے گرنتھ میں لکھتے ہیں، قدرت بید پوران کتیباں قدرت سرب بچار، یعنی وید پوران شاستر سب خدا کا کلام ہی ہے۔ سو وہ لوگ جو سکھ ہو کر آریہ سماج میں داخل ہیں اور 2 ہاتھ کے برابر کیس سر پر رکھے ہوئے ہیں، ان پر تو واجب ہے کہ اپنے گرو نانک صاحب کے شبد پر عمل کر کے سب پرانوں کو ایشور کا کلام ہی سمجھیں۔ غرض جب منو سمرت اور پرانوں کے روح سے ایسی عزت اور ایسے حقوق برہمن کو حاصل ہیں تو پھر در حقیقت ہندوؤں کے پرمیشر نے بہت بے جا کام کیا کہ ایک برہمنی کو ایک ادنا گناہ سے سخت سزا دے دی۔ در حقیقت ایسی سخت سزا دینے سے پرمیشر کی عدالت پر بڑا دھبا لگتا ہے کہ اس نے ایسی سنگین اور سخت سزا دی کہ غریب برہمنی کو اپنی اصلی صورت سے مسخ کر کے قیدیوں کی طرح سخت اور خود غرض لوگوں کے حوالے کر دیا، جن میں سے کوئی تو اس کے بچے کو بھوکا چھوڑ کر اس کا دودھ پی جاتا ہے، اور کوئی اس کی ہڈیوں اور چمڑے کی فکر میں رہتا ہے، اور کوئی اس کے بچوں پر جوا رکھ کر دن رات ان کی جان کو مارتا ہے، اور کوئی بار برداری سے ان کو ریش اور مجروح کرتا ہے۔ غرض کوئی کسی طرح سے اور کوئی کسی طرح سے ان پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ خود آریہ لوگ بھی اس پر رحم نہیں کرتے اور غلاموں کی طرح اس کی خرید اور فروخت جاری رکھتے ہیں، اور ہمیشہ قید رکھ کر سختی پر سختی کرتے رہتے ہیں۔ سو اگر گائے کے ان پردرد واقعات کو بمقابل جنگلی چرندوں اور پرندوں کے دیکھا جائے یا دریا کے جانوروں کے مقابل پر وزن کیا جائے تو حقیقت میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پرمیشر نے گائے کو بڑی سخت سزا دی ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ پرمیشر نے اس لیے یہ سخت سزا دی کہ تا آئندہ کوئی برہمنی ایسا برا کام نہ کرے تو یہ جواب بھی پوچھ ہے، کیونکہ اگر پرمیشر کا یہی مطلب ہوتا تو گائے کو انسان کی طرح زبان گویائی دیتا تا وہ برہمنوں کے گھر جا کر اپنی بہنوں کو سمجھاتی کہ اے بہنوں میرا حال دیکھو، اگر تم ایسا کرو گی تو تم بھی ایسا ہی پاؤ گی، یا ایسا کرتا کہ پھر جب کبھی گائے آدمی کی جون میں آ جاتی تو وہ تمام مصیبتیں گائے بننے اور دکھ درد اٹھانے کی اس کو یاد دلا دیتا تا وہ پھر کبھی ایسا برا کام نہ کرتے۔ تو جب کہ پرمیشر نے ایسی سخت سزا تو دی مگر کبھی ایک دفعہ ایسا نہ کیا کہ گائے کو زبان گویائی دیتا یا اسے آدمی کی جون میں آنے کے بعد اس پہلی پر مصیبت جون کی اطلاع کر دیتا، تو یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اب تک گائے کی جون کا انسداد نہیں ہوا، بلکہ اس گناہ کے نامعلوم رہنے کی وجہ سے اس حیوان کی نسل نے ایسی ترقی کی ہے کہ کروڑہا گائیں زمین پر پھیل گئی ہیں۔ اگر پرمیشر سے یہ بد انتظامی ظہور میں نہ آتی تو اس نابکار حیوان کی اس قدر ترقی کیوں ہوتی، بلکہ گائیوں کا زمین پر نام و نشان نہ رہتا۔ مگر اب بھی اس منحوس جون کے کاٹنے کے لیے ایک عمدہ تجویز خیال میں گزرتی ہے۔ اگر آریہ صاحبان اس کو پسند کر لیں تو ان کی کوشش سے یہ لائق رحم برہمنی اس منحوس جون سے مخلصی پا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کی تمام گائیوں اور بیلوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ کسی تدبیر سے اس جہان فانی سے زاویہ عدم میں بھیجا جاوے۔ اگر پھر بھی ہندوؤں کا پرمیشر کسی برہمنی کو ایسی سخت سزا دینے کی جرت کرے تو اس کے ہم ذمہ وار ہیں، بشرطے کہ کسی اور ملک سے کوئی جوڑا بیل اور گائے کا جدید طور پر نسل جاری کرنے کے لیے منگوایا نہ جاوے، کیونکہ اگر آریہ صاحبان ایسا کریں تو گویا پھر خود ان کی مرضی ہے کہ اس منحوس جون سے کبھی برہمنوں کو نجات نہ ملے۔ غرض ہم نے ایک نسخہ بتا دیا ہے، آئندہ اس کا کرنا نہ کرنا آریہ صاحبوں کے اختیار میں ہے۔ اب ذرا عقل مند آریوں کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کے وید کی فلاسفی نے کس درجے کے مجنونانہ خیالات تک ان کو پہنچا دیا ہے۔ کیا وید ودیا کی یہی تعلیم ہے کہ اول ایک حیوان کو بلا دلیل و حجت ایک فاسقہ عورت قرار دینا اور پھر اسی پلید اور نابکار جانور کے دودھ پینے کے لیے رغبت دلانا؟ اے بھائیو آریو، خدا تمہیں سمجھ اور ہدایت بخشے، تمہیں ذرہ غیظ اور غضب کو الگ کر کے سوچنا چاہیے۔
اور عالمانہ اعتراض کا عالمانہ جواب دینا چاہیے کہ اگر حقیقت میں گائے ایک نابکار اور سزا یافتہ عورت ہے تو یہ کیا بات ہے کہ اس کو متبرک اور قابل تعظیم سمجھا جائے، بلکہ اس کی شکل دیکھنے سے بیزار ہونا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اور دور سے توبہ توبہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو بابرکت خیال کر کے صبح اٹھ کر پہلے اسی کا درشن کریں اور مرنے کے وقت وہی برہمن کو بھی سنکلپ کر کے دی جائے، اور اگر کسی آدمزاد کے ہاتھ سے اتفاقاً ایک ادنا زخم بھی اس کو پہنچ جائے تو جب تک اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لیں صبر نہ آوے۔ کیا آپ کے وید کا یہی فلسفہ ہے؟ کیا وید ودیا اسی کا نام ہے؟ کیا اسی مشیقت سے مسلمانوں کے عوام پر آپ نے اعتراض کیا ہے کہ سورج اور چاند کی انہیں کیفیت معلوم نہیں؟ بھلا آپ ایماناً بتلاویں کہ قانون انصاف کا جاننا اور سمجھنا زیادہ تر مقدم ہے یا چاند اور سورج کا؟ آپ کے وید کے مسائل ایسے ہیں کہ انہوں نے نہ آپ کے پرمیشر کی کچھ عزت بحال رکھی اور نہ انسان اور حیوان کا فرق قائم رکھا، اور نہ قانون انصاف میں سے آپ کو کوئی حرف پڑھایا۔ جہاں دیکھو بے انصافی ہے، جس طرف نظر ڈالو ناحق پرستی پائی جاتی ہے۔ اول خدائے تعالیٰ کو خالق اور رحیم اور کریم ہونے سے جواب دیا، پھر اس کے بندوں کو ہمیشہ کی نجات سے محروم رکھا۔ الہام کو خانخواہ 4 رشیوں میں محدود کر دیا۔ الہامی کتاب کا نازل ہونا اسے آریہ دیس کا حق ٹھہرایا گیا۔ سنسکرت پرمیشر کی زبان مقرر کی گئی۔ تمام مجاہدین اور عابدین کو خواہ وہ کیسے اخلاص سے ہی عبادت و بندگی کریں، ان 4 وید کے رشیوں کی طرح ملہم اور عارف باللہ ہونے سے ہمیشہ کے لیے جواب دیا گیا۔ کیا یہ باتیں قانون انصاف سے نکلی ہیں؟ کیا ان تعلیموں کا بانی مبانی منصف مزاج کہلا سکتا ہے؟ کیا کسی عقل مند کے نزدیک یہ بات شان فیاضی الہی سے مناسبت رکھتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی نبوت اور الہام یابی کا آریہ دیس کے 4 رشیوں کو ہی ٹھیکہ دے رکھے اور باقی تمام بندگان خدا اس کے وسیع اور آباد ملکوں کے ہمیشہ کے لیے اس سے محروم رہیں؟ سو جس کتاب نے قانون انصاف یہ بتلایا ہے اس سے دوسری صداقتوں کی کیا امید رکھیں؟ تمام عارفوں کے نزدیک سورج، چاند اور دوسرے اجرام و اجسام کی شناخت سے اصلی غرض یہ ہے کہ تا ان مصنوعات پر غور کرنے سے صانع حقیقی کی طرف خیال رجوع کر جائے، لیکن جس مذہب میں خدائے تعالیٰ کو صانع کامل ہونے سے ہی جواب دیا گیا، اگر اس مذہب میں کوئی شخص طبی اور حیات یا دوسرے علوم سے کسی قدر بہرہ بھی حاصل کر لے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ برکات قرآن شریف میں ہی ہیں کہ اس نے ان تمام علوم طبی و طبابت و حیات وغیرہ سے خدا شناسی کے لیے خدمت لی ہے۔ سو حقیقت میں یہ علوم مسلمانوں کے کام آتے ہیں، نہ آریوں کے جنہوں نے خدا کو ہی خدائی سے جواب دے رکھا ہے۔ اب ہم پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے ماسٹر مریدھر صاحب کے قول کی رد میں صرف عوام مسلمانوں کے مقابل پر عوام ہنود کے خیالات علمی کو بغرض مقابلہ و موازنہ پیش کیا ہے، لیکن اگر ماسٹر صاحب کا اپنی نکتہ چینی سے یہ مطلب ہے کہ عموماً کل مسلمان علوم طبی و حیات سے بے بہرہ ہیں اور یہ سب علوم ہندوؤں کی وراثت ہے، تو اس چھیڑ چھاڑ سے اور بھی ماسٹر صاحب کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اہل اسلام وہ قوم ہے جن کو جا بجا قرآن میں یہی رغبت دی گئی ہے کہ وہ فکر اور خوض میں مشق کریں اور جو کچھ عجائبات صنعت زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں۔ مومنوں کی تعریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ آل عمران 192۔ یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو خدائے تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں عجائب صنعتیں موجود ہیں ان میں فکر اور غور کرتے رہتے ہیں، اور جب لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں صنعت شناسی اور حیات دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے کہ مثلاً اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر اس قدر ہے اور اس کی کشش کی کیفیت یہ ہے، اور آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں سے اس کو اس قسم کے تعلقات ہیں،
بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے سانے کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، البقرہ 270۔ یعنی خدا تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ بس دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم کا طلب کرنا ہر یک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالی نے احکام دین سہل و آسان کرنے کی غرض سے عوام الناس کو صاف اور سیدھا راہ بتلایا ہے، اور ناحق کی دقتوں اور پیچیدہ باتوں میں نہیں ڈالا۔ مثلا روزہ رکھنے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جب تک قواعد ظنیہ نجوم کے روح سے یہ معلوم نہ کرو کہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا، تب تک رویت کا ہرگز اعتبار نہ کرو اور آنکھیں بند رکھو، کیونکہ ظاہر ہے کہ خانخواہ اعمال دقیقہ نجوم کو عوام الناس کے گلے کا ہار بنانا یہ ناحق کا حرج اور تکلیف مالا یطاق ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے حسابوں کے لگانے میں بہت سی غلطیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ سو یہ بڑی سیدھی بات اور عوام کے مناسب حال ہے کہ وہ لوگ محتاج منجم و حیرت دان نہ رہیں، اور چاند کے معلوم کرنے میں کہ کس تاریخ نکلتا ہے اپنی رویت پر مدار رکھیں، صرف علمی طور پر اتنا سمجھ رکھیں کہ 30 کے عدد سے تجاوز نہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں عند العقل رویت کو قیاسات ریاضیہ پر فوقیت ہے۔ آخر حکمائے یورپ نے بھی جب رویت کو زیادہ تر معتبر سمجھا تو اس نیک خیال کی وجہ سے بتائید قوت باصرہ طرح طرح کے آلات دوربینی و خوردبینی ایجاد کیے، اور بذریعہ رویت تھوڑے ہی دنوں میں اجرام علوی و سفلی کے متعلق وہ صداقتیں معلوم کر لیں کہ جو ہندوؤں بیچاروں کو اپنی قیاسی اٹکلوں سے ہزاروں برسوں میں بھی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ رویت میں کیا کیا برکتیں ہیں۔ انہی برکتوں کی بنیاد ڈالنے کے لیے خدا تعالی نے رویت کی ترغیب دی۔ ذرا سوچ کر کے دیکھ لو کہ اگر اہل یورپ بھی رویت کو ہندوؤں کی طرح ایک ناچیز اور بے سود خیال کر کے اور صرف قیاسی حسابوں پر جو کسی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کر لکھے گئے مدار رکھتے، تو کیوں کر یہ تازہ اور جدید معلومات چاند اور سورج اور نئے نئے ستاروں کی نسبت انہیں معلوم ہو جاتے۔ سو مقرر ہم لکھتے ہیں کہ ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ رویت میں کیا کیا برکات ہیں اور انجام کار کیا کیا نیک نتائج اس سے نکلتے ہیں۔ ماں سوائے اس کے خود یہ خیال کہ اہل اسلام تحصیل علوم طبی و حیات وغیرہ سے بکلی بے بہرہ چلے آتے ہیں، ایسا متعصبانہ خیال ہے جسے اگر ماسٹر صاحب ذرا انصاف پر آویں تو انہیں بہت شرمندہ اور نادم ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اس جگہ کچھ ضرورت نہیں کہ بات کو طول دے کر اہل اسلام کے علمی فضائل کا ثبوت دیں، بلکہ اس مقام میں ہم صرف ان چند سطروں کا لکھنا مناسب سمجھتے ہیں جو جان ڈیون پورٹ صاحب نے اپنی کتاب میں، جس کا ترجمہ ہو کر مؤید الاسلام نام رکھا گیا ہے، لکھی ہیں۔ سو وہ یہ ہیں۔ صفحہ 92 سے تا صفحہ 98 عبارت کتاب جان پورٹ صاحب۔ موشم صاحب کا قول ہے کہ مورخان معتبر کے نزدیک یہ بات قرار پا گئی ہے کہ 10ویں صدی میں یورپ غائب درجے کی جہالت میں پڑا ہوا تھا، اور یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب یعنی اہل اسلام نے ملک ہسپانیہ اور اٹلی میں بہت سے مدرسے جاری کیے تھے، اور ان مدرسوں میں ہزاروں طلباء عیسائی، عربی، فارسی اور حکمت کی تعلیم پاتے تھے، اور پھر ان علوم کو مدارس اسلام سے لا کر عیسائی مدرسوں میں جاری کرتے تھے۔ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ تمام قسم کے علم یعنی طب و طبیعیات و فلسفہ و ریاضی جو 10ویں صدی سے یورپ میں جاری ہوئے ہیں، یہ سب اصل میں اہل عرب مسلمانوں کے فلسفی مدارس سے سیکھے گئے تھے، خصوصاً ہسپانیہ کے اہل اسلام بانی فلسفہ یورپ خیال کیے جاتے ہیں۔ اہل اسلام کو علمی ترقی بھی ایسی ہی جلدی حاصل ہوئی جیسے ان کو ملکوں پر فتحیں حاصل ہوئی تھیں۔ سیولی یعنی اشبیلیہ سے اصفہان تک اہل عرب کا علم بہت جلد پھیل گیا،
اور بغداد اور کوفہ اور قاہرہ اور بصرہ اور فیض اور موراکو اور گوردوا اور گریندا اور ویلنشیا اور سیولی میں اہل عرب کی حکمت نے بہت جلد رواج پایا۔ حقیقت میں اہل عرب مسلمانوں نے تمام علوم کو نئے سرے ترقی دی اور یونان اور روما کے علوم میں دوبارہ جان ڈالی۔ 9ویں صدی سے 14ویں صدی تک عرب کے علم و فضل سے یہ نور حاصل ہوتا رہا اور اہل یورپ کو تاریکی جہالت سے روشنی علم و عقل میں لایا۔ اگر 8واں خلیفہ عبد الرحمن ہسپانیہ میں مدرسے اور مکتب خانے جاری نہ کرتا تو ہمیں بے شک اہل عرب کے علم و فضل سے مطلق فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ بغداد اور بخارا اور بصرہ کے مدارس بہت مشہور تھے کہ طلبہ یورپ کو وہاں جانے میں بہت دقت پڑتی تھی۔ مذہب اسلام اپنی ترقی کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ اپنی ابتدائی حالت میں ہی اور مذہبوں کی نسبت علم کی طرف بہت مائل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس آدمی میں علم نہ ہو وہ قالب بے روح ہے۔ یہ تمام عبارت جان ڈیونپورٹ صاحب کی ہے، جس کو ہم نے ماسٹر صاحب اور ان کے دوستوں کے ملاحظے کے لیے اس جگہ تحریر کیا ہے۔ اس سے منصفین کو ایک محکم شہادت ملتی ہے کہ اہل اسلام ایک علم دوست قوم ہے، جن کی فطرت و خمیر میں علم چلا آتا ہے اور جن کی شاگردی کے اہل یورپ باوصف ہمہ فضائل علمی اقراری ہیں۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ یہی صاحب جان ڈیونپورٹ اپنے رسالہ مذکورہ کے صفحہ 72 سے صفحہ 83 تک قرآن شریف کی بدیع الفاظ تعریف و مدح کرتے ہیں۔ چنانچہ اصل عبارت ان کی لکھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے: مسلمان قرآن شریف کی ایسی عظمت کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنی انجیل کی کبھی ایسی تکریم ہوتے نہیں دیکھی۔ قرآن شریف میں صرف احکام مذہبی و تہذیب اخلاق ہی کا ذکر نہیں، بلکہ گبن صاحب کا قول ہے کہ اوقیانوس سے گنگا تک قرآن شریف مجموعہ قوانین مانا جاتا ہے۔ قرآن میں قوانین دیوانی و فوجداری و سلوک باہمی پائے جاتے ہیں اور وہ مسائل نجات روح و حقوق عامہ و حقوق شخصی و نفع رسانی خلائق وغیرہ پر حاوی ہے۔ من جملہ محاسن و خوبیوں قرآن کے جس پر اہل اسلام کو ناز کرنا بجا ہے، 2 باتیں نہایت عمدہ ہیں۔ اول، قرآن شریف کی وہ خوش بیانی جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہے اور جس کے سننے سے آدمی کے دل پر ایک طرح کا اثر پیدا ہوتا اور خوف آتا ہے۔ دوسرے، قرآن تمام ان خیالات سے مبرہ ہے جو خلاف تہذیب خیال کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے تمام اصول ایسے ہیں جو کوئی ان میں سے خلاف عقل نہیں، مگر افسوس کہ یہ عیب یہودیوں کی مقدس کتابوں میں اکثر واقع ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اصول میں سب کو اتفاق ہے اور کوئی ایسی بات نہیں جو زبردستی مان لینی پڑے اور سمجھ میں نہ آوے۔ فقط یہ بیان قرآن شریف کی نسبت تو جان ڈیونپورٹ صاحب کا ہے، اور ایسا ہی کارلائل صاحب اپنی کتاب کی جلد 6 صفحہ 214 میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے پڑھنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ صادق کا کلام ہے اور صداقت سے پر ہے۔ اب دیکھیے کہ یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر جن کے گھر میں گویا آج طبی اور حیرت نے جنم لیا ہوا ہے، اور جو سورج اور چاند وغیرہ کی کیفیت آپ لوگوں سے بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ کس قدر قرآن شریف کے معقولانہ مسائل کے قائل اور مداح ہیں، اور کیسی اپنی صاف قیمتی کی وجہ سے صاف اقرار کرتے ہیں۔ قرآن شریف کے مسائل علوم عقلیہ کے خلاف نہیں ہیں، اور کوئی اس میں ایسا اعتقاد نہیں جو زبردستی ماننا پڑے۔ بس اس حالت میں ایسے لوگ جو فلاسفی کے پتلے خیال کیے جاتے ہیں، قرآن شریف کے حکیمانہ طور و طریق کی کھلی کھلی شہادتیں دیتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ ماسٹر صاحب یا آپ کا کوئی اور بھائی جن کی آنکھیں انہی لوگوں کے علوم پڑھنے سے کچھ کھلی ہیں، تو یہی لوگ آپ کے معلم اور استاد ہیں، فضائل قرآنی سے انکاری رہیں تو اس سے قرآن شریف کا کیا نقصان ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر یورپ اور ایشیا کے تمام مخالف فضائل قرآنیہ سے انکار کرتے تو بھی کچھ نقصان کی بات نہ تھی۔ آفتاب بہرحال آفتاب ہی ہے، چاہے کوئی اس کی روشنی کا اقراری ہو یا نہ ہو، مگر یورپ کے فاضل اور صاحب علم لوگ اس قدر قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے 20 کتابیں تالیف کر کے قرآن شریف کے بارے میں شہادت حقہ کو ادا کر دیا ہے، اور باستثناء نیم ملا پادریوں کی جو تنخواہیں پا کر اسلام سے اناد رکھتے ہیں،
باقی جس قدر واقعی دانا اور فلاسفر ہیں ان کے دلوں میں دن بدن محبت اسلام کی پیدا ہوتی جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کیا تحریر میں لاویں کہ ناحق بے موجب سراسر اناد اور بخل کی راہ سے نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں آپ لوگوں کے اعتراض اسی رنگ کے ہیں کہ جیسے ایک شخص قوافی سے ناواقف، عروض سے جاہل، تقطیع سے بے خبر، ربط معانی و الفاظ سے بے تمیز، درستی وزن و زحافات کی شناخت سے ناآشنا محض، بلکہ زبان دانی سے محروم مطلق یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ سعدی و حافظ شیرازی و ظہیر فاریابی و فردوسی و طوسی و انوری و ثنائی وغیرہ شعرائے نامدار بالکل سخن گوئی و سخن فہمی سے ناواقف و محروم مطلق تھے، اور اس پر دلیل یہ پیش کرے کہ میں ان کے اشعار کو سمجھ نہیں سکتا۔ بس آپ لوگوں کا یہی حال ہے، خدائے تعالی رحم فرماوے۔